برلاس کے کہنے پر وہ یونی پھر جانے لگی تھی، لیکن 2-3 دن سے نہ وہ بات کر رہا تھا، نہ اس بلیک میلر کا کوئی میسج آ رہا تھا۔ وہ واقعی اب شدت سے چاہتی تھی کہ وہ اسے میسج کر کے تنگ کرے تاکہ اسی وقت برلاس اس کے پاس آ جائے۔ وہ انجانے میں بہت بڑی قیمت چکا رہی تھی برلاس کو ایک نظر دیکھنے کی، جس کا انجام شاید بہت بھیانک ہونے والا تھا۔ وہ کوریڈور میں رکھے بینچ پر بیٹھی اپنی کتاب میں سر دیے گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، جب اسے اپنے قریب کوئی بیٹھا محسوس ہوا۔ اس نے چہرہ باہر نکالتے دیکھا اور یکدم کرنٹ کھا کر اٹھی۔ کیسی او بیبی ڈال! وہ زین تھا۔ اتنے عرصے غائب رہنے کے بعد اچانک نمودار ہو کر آئرہ کی سانسیں روکنے والا۔ کیا ہوا؟ بیٹھ جاؤ، کھڑی کیوں ہو؟ اسے کھڑے دیکھ کمینی مسکراتا پھر گویا ہوا۔ آئرہ جلدی سے اپنا بیگ اور موبائل اٹھاتی وہاں سے جانے لگی، لیکن وہ اچانک اس کے سامنے بیچ راستے میں آ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اپنے اس عاشق کو بیچ راستے میں چھوڑ کر؟ جیسے اپنے اس محبوب کو وقت دیتی ہو، ایسے ہمیں بھی دے دو۔ اس کی بات سنتے آئرہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ وہ تو سکون کے لیے اس بیک ایریا میں آئی تھی، یہاں اس سے ٹکرا جائے گی سوچا نہیں تھا۔ خاموش کیوں ہو؟ بولو نا کچھ۔ وہ ایک قدم آگے آتا لہجے کو شریر کرتے بولا، لیکن اس کے بڑھتے قدم آئرہ کی جان نکال گئے۔ پر پلیز آپ دور رہیں مجھ سے۔ وہ اس کی موجودگی آئرہ پر سانسیں تنگ کر رہی تھی۔ اتنے دن دور ہی تو رہا ہوں، اپنی بے عزتی یاد کر کے اندر ہی اندر کلستا رہا ہوں۔ آج جب حساب باغ کرنے آیا ہوں تو تم جانے کا کہہ رہی ہو۔ آئرہ اس کی باتوں پر بری طرح سے کانپ سی گئی، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں تھوڑی سی خوشی سی بھی تھی کہ وہ اب آئے گا، کہیں سے آئے گا اور اس کا منہ توڑ دے گا۔ لیکن اس سے پہلے وہاں پروفیسر عدیل آ گئے تھے۔ زین، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آتے زین کو آڑے ہاتھوں لیا، وہ بھی پروفیسر کو دیکھ کے ایک پل کو گڑبڑایا۔ وہ سر میں آئرہ سے نوٹس لے رہا تھا، جلدی سے جھوٹ گڑا۔ لے لیے جائیں آپ کلاس میں۔ ان کے حکم کو بجا لاتے ہوئے جھٹ سے وہاں سے 9-2-11 ہو گیا۔ مس آئرہ، یہاں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، آپ یہاں آنے سے احتیاط کریں کائنڈلی۔ جی سر، دھیمی آواز میں بولتی، اپنے آنسو صاف کرتی، اپنا بیگ ٹھیک کرتی وہاں سے نکلی۔ اتنا برا زین کے چھیڑنے پر نہیں لگا تھا جتنا برا برلاس کے نہ آنے پر لگا تھا۔ وہ پھر یونی نہ آنے کا ٹھانتی کلاس اسکپ کرتی گھر کے لیے نکل گئی۔ سائرس سے خاموش آنسو بہتے گئے۔ وہ کیوں ایک اجنبی سے اتنی امیدیں لگا کر بیٹھی تھی کہ وہ ہر بار اسے بچانے آئے؟ اس سے پہلے بھی سب اتفاق سے ہوا تھا، وہ خود نہیں آیا تھا، خصوصاً صرف اس کے لیے۔ دل بری طرح سے ٹوٹا تھا، لیکن کیوں؟ وہ کیوں رو رہی تھی اس کے لیے؟ شاید وہ محبت میں بہت آگے نکل آئی تھی۔ دن سے رات، رات سے دن کرتے کرتے 3 دن گزر چکے تھے۔ نہ ملک میں ہوتا احتجاج رکا تھا اور نہ ہی پامیر ہوش میں آیا تھا۔ اس کا قوما میں چلے جانے کا سوچتے ہی سب کی جان سی نکل رہی تھی۔ برلاس ان دنوں اس کے قریب سے تھوڑا سا بھی نہیں کھسکا اور نہ یاقوت گھر گیا تھا۔ زحال بھی دن میں سینکڑوں چکر اس کے پاس لگا لیتے، لیکن کومل نہیں آئی تھی۔ اسے یاقوت اور برلاس نے آنے سے منع کر دیا تھا۔ اپنے بھائی کے سخت پیرے پر وہ دونوں خود کھڑے تھے۔ اس وقت بھی پامیر کی بینڈیج بدل رہی تھی، جو ہر 3 دن بعد بدلی جانی تھی۔ بدلتے ہوئے اس کی نظر پامیر کے گورے کسرتی بدن پر پھسلتی چلی گئی۔ دل نے بے اختیار ایک بیٹ میں اس کی بلا شبہ یہ شخص بے حد حزین تھا، جو بے ہوش حالت میں بھی مام کو اپنی نظروں کا زاویہ بدلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کی یہ حرکت یاقوت کی نظروں میں آ گئی تھی، جو سینے پر ہاتھ باندھے اسے بینڈیج بدلتے دیکھ رہا تھا۔ برلاس اسی وقت ہاتھ میں کافی کے مگ کی ٹرے لیے اندر آیا، جس میں تینوں کے لیے کافی تھی۔ پامیر کے منہ میں غذا کی نالی کے ذریعے خوراک کمی پوری کی جاتی تھی، اور اس کی حالت دیکھ برلاس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے تینوں بھائیوں کو اس کمبخت عشق کے کڑے امتحان سے گزرتے دیکھا تھا۔ قسمت نے برلاس کے لیے نہ جانے کیا سوچ رکھا تھا۔ ان تینوں نے بیٹھ کر کافی ایک ساتھ پی۔ مام زحال کے اصرار پر یہیں رک گئی تھی، اور اس کے گھر والوں کو اطلاع دی گئی تھی کہ اسے ڈاکوؤں نے کڈنیپ کر رکھا ہے۔ ایسا اس لیے کہا گیا تاکہ وہ لوگ اسے ڈیوٹی میں مداخلت نہ کریں، ورنہ اتنے دنوں سے کم از کم اس خطرناک علاقے میں رہنے کی اجازت نہ دیتے۔ پامیر کے ہوش میں آنے کے کب تک چانسز ہیں؟ اس نے کافی کا سپ لیتی مام کو دیکھ استفساریہ پوچھا۔ آئی ڈونٹ نو، ابھی تو وہ خود میں پتہ نہیں کون سی جنگ لڑ رہے ہیں۔ 1 دن، 1 ہفتہ، 1 سال، کتنا بھی وقت لگ سکتا ہے۔ اس کی بات سنتے دونوں کا دل مٹھی میں آیا۔ برلاس نے تڑپ کر بیڈ پر بے سود پڑے پامیر کو دیکھا۔ آنکھوں میں نمی جھلملانے لگی۔ ان کے کچھ انجیکشنز اور میڈیسنز لانی ہے، آج لے آنا۔ وہ ڈوز وقت پر دینے ضروری ہیں، اس سے ان کی جلدی ریکوری کے چانسز بڑھیں گے۔ اس کی اگلی بات پر دونوں کو ایک امید کی سی کرن نظر آئی۔ برلاس نے اس کے ہاتھ سے پرچی تھامتے، 'پینٹ کی جیب میں ڈالی۔ ڈاکٹر کومل نظر نہیں آئی، کہاں ہے وہ؟ اس کے سوال پر دونوں نے بیاک وقت ایک دوسرے کو دیکھا۔ قاتل جتنا مقتول سے دور رہے اتنا ہی بہتر ہے۔ مطلب؟ مام کو یاقوت کی بات سمجھ نہیں آئی، تبھی نہ سمجھی سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، کوشش کریں جتنا جلدی ہو سکے پامیر کو ہوش میں لائیں، اس کے بغیر ہم بھائی ادھورے ہیں۔ اس کے لہجے میں درد تھا اور نظریں پامیر پر جمی تھیں۔ جب مام نے ایک نظر خود بھی اس شخص کو دیکھا، اس نے کس کو اپنے بغیر ادھورا چھوڑا ہوا تھا؟ کیا تھا وہ شخص جس نے صرف آنکھیں بند کر کے سب کی سانسیں بند کر لی تھی؟ اس نے سر اس بات میں لایا۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ مام ہاتھ میں پکڑا مگ سامنے ٹیبل پر رکھتی اٹھی اور چند قدموں کا فاصلہ عبور کرتی پامیر تک آئی۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو حفظ کرنے لگی۔ اس کی بند آنکھیں اسے بھی اپنے سیر میں جکڑ رہی تھیں، لمبی پلکیں ساکت تھیں، بالکل ساکت۔ مام ٹرانس کی سی کیفیت میں اس کا ہاتھ تھام گئی۔ اس کے ہاتھ میں بھی کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت صرف ایک زندہ لاش بنا بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ کیوں اسے اس شخص کو دیکھتے خود میں تبدیلی سی محسوس ہوئی، وہ اب تک نہیں سمجھ پائی تھی، لیکن اتنا جانتی تھی کہ اس کے قریب رہنے سے اسے سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔
مام کیسی لگتی ہیں آپ کو؟ پاشا کو اپنے سامنے صوفے پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر کام کرتے دیکھ مخاطب کیا۔ جب اس نے ایک سپاٹ نظر یاقوت پر ڈالی، کیوں تم اپنی بیوی پر سوکن لانے کا سوچ رہے ہو؟ سپاٹ لہجے میں سوال کرتے وہ پھر لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ جب اس کے سوال پر یاقوت بری طرح سے گڑبڑایا، اللہ معاف کرے میشی، میرا قتل نہ کر دے، میں تو پامیر کے لیے سوچ رہا ہوں۔ اب کی بار زیال نے کاٹدار نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اب تک اس کا اور برلاس کا رویہ کومل کے ساتھ ایسے ہی اگنور کرتا آ رہا تھا، لیکن وہ دونوں اپنا خرافاتی دماغ وہاں لے جائیں گے اسے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ کیوں کومل مر گئی ہے؟ سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ پامیر نے اسے طلاق دے دی ہے، جیسے یاد دہانی کروائی۔ 3 طلاق؟ سوال یہ پوچھا، نہیں بس ایک دی ہے، ابھی باقی 2 ہوش میں آنے کے بعد دے دے گا۔ یہ تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو، پامیر ایسا نہیں کرے گا۔ اس کے لہجے میں یقین صاف جھلک رہا تھا۔ جیسے بھانپتے یاقوت ایک پل کو سوچ میں پڑا، اگر نہ کرنا ہوتا تو وہ ایک کیوں دے کر گیا تھا؟ کیونکہ اسے لگا وہ نہیں بچ پائے گا۔ بنا نظر اٹھائے جواب دیے، وہ اپنی اولاد کی رگ رگ سے واقف تھا، اور اگر وہ 3 مہینے سے پہلے ہوش میں نہ آیا تو طلاق ہو جائے گی پوری۔ یاقوت کی بات پر اب زیال گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ تو مام کو کہو اسے ہوش میں لائے، وہ کیسے بھی کومل کی طرف رجوع کرے، یہ طلاق نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اپنا حکم صادر کرتا اٹھ کھڑا ہوا، لہجہ اٹل جس کے آگے کچھ کہنے کی ہمت یاقوت میں بھی نہیں تھی۔ زیال کے جانے کے بعد وہ کتنی دیر اس طرح بیٹھا رہا، جب برلاس اور مام ایک ساتھ آتے دکھائی دیے۔ وہ پامیر کی میڈیسنز لینے خود برلاس کے ساتھ گئی تھی۔ کومل اپنے اپارٹمنٹ کے لان میں کھڑی کھلی فضاؤں میں لمبے سانس لے رہی تھی۔ گھر میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ یہ شاید پامیر کی یادیں اس کے بغیر خالی گھر کاٹ کھانے کو دوڑا تھا۔ ہر طرف سے اس سے وہ ہنستا ہوا پامیر دکھائی دے رہا تھا، یا اس کی آنکھوں کا قرب جب اسے دھتکارتی تھی اور وہ خاموشی اختیار کر کے ایک جانب ہو جاتا تھا۔ انسان غلطیاں کر لیتا ہے، لیکن نہیں سوچتا ان غلطیوں کا پچھتاوا کتنا جان لیوا ہوگا۔ یہ تب پتہ چلتا ہے جب پچھتاوے کا وقت آتا ہے۔ کومل کا وہ وقت تھا۔ وہ یہاں وہاں چکر کاٹ رہی تھی جب دوبارہ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی طبیعت بوجھل ہو رہی ہے۔ اب وہ کہاں جائے؟ کہاں ملے گا سکون؟ جہاں اس کا سکون تھا وہاں 2 پہرے دار بیٹھے تھے۔ اب وہ پاشا کا انتظار کر رہی تھی، وہی آ کر اسے پامیر سے ملوا سکتا تھا۔ اسے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ سامنے سے یاقوت جاتا دکھائی دیا۔ وہ شاید گھر جا رہا تھا۔ اس کے جاتے ہوئے کتنی دیر وہ اس کی پیٹھ دیکھتی رہی اور کچھ سوچتے اپنا رخ ڈیرے کی جانب کیا۔ برلاس جم والے کمرے میں تھا، اور مام کیا وہ اکیلی تھی پامیر کے ساتھ روم میں؟ سوچ کر ہی دل جیسے مٹھی میں آیا۔ وہ ڈرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے تک آئی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا، مانو ابھی نکل کر پہلو میں آ گرے گا۔ اس نے کمرے کے قریب آتے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ سامنے مام پامیر کی ڈرپ بدل رہی تھی۔ مام سے نظر ہوتی بیڈ پر لیٹے پامیر پر گئی، اور دل جیسے ایک دم بند ہوا، اور ویسے ہی لیٹا ہوا تھا بے ہوش۔ وہ کوما میں چلا گیا تھا، اور اگر 3 مہینے سے پہلے وہ ہوش میں نہ آیا تو وہ ہمیشہ کے لیے اسے کھو دے گی۔ یہ سوچ کے کومل کی جان لے گئی تھی۔ وہ چوری چھپے پامیر کو دیکھ ہی رہی تھی جب پیچھے سے کسی کا فولادی ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس ہوا۔ جان الگ تک آ اٹکی تھی۔ وہ ڈرتی ڈرتی پیچھے مڑی، لیکن پیچھے پاشا کھڑا تھا جس پاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شور کو چوری چھپے دیکھنا بھی گناہ ہے، اندر جا کر پورے ٹھاٹھ سے دیکھو۔ اس کی بات پر کومل کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتی، سر اس بات میں ہلاتی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر آئی۔ وہ بھی پیچھے پیچھے ہی اندر آیا تھا۔ کوئی بہتری آئی پامیر کی طبیعت میں؟ اندر آتے مام سے مخاطب ہوا۔ آج وہ باہر کسی کام سے گیا ہوا تھا، اور آتے ہوئے سے دوپہر ہو گئی تھی۔ آتے ہی سب سے پہلے ڈیرے پر آیا۔ مام نے خاموشی سے سر نفی میں ہلایا، جو صرف پاشا نے دیکھا تھا۔ کومل تو دیوانوں کی طرح بس پامیر کو دیکھے جا رہی تھی۔ اب آئے گی؟ اس نے ترچھی نظروں سے کومل کو دیکھتے پامیر کو دیکھا۔ یہاں آنا تم؟ اس نے مام کو ہاتھ کا اشارہ کرتے ایک طرف بلایا۔ وہ دونوں دروازے کے باہر آ کھڑے ہوئے۔ اب اس حالت میں دیکھ آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ نظر پورے بدن پر دوڑائی جو سفید پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ ہاتھ چھونا چاہتی تھی، لیکن اس پر لگی ڈرپ دیکھ پیچھے ہوئی، اور چہرے کو دیکھتے آگے کو ہوئی۔ اس کے کان پر جھکی۔ تم جانتے ہو یہ لوگ مجھے تم سے ملنے نہیں دیتے۔ وہ دھیمی آواز میں پامیر کے کان کے قریب ہوتی شکایتی انداز میں بولی۔ منہ سے بے اختیار ایک سسکی نکلی، جیسے خود کو رونے سے بمشکل باز رکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تم جب ٹھیک ہو جاؤ گے تو ڈانٹنا سب کو۔ ڈانٹو گے نا؟ لاڈ سے بولتی، آخر میں جیسے تائید چاہیے، جیسے وہ ابھی کہہ دے گا ہاں میں سب کو ڈانٹوں گا۔ ہونٹ پھڑپھڑائے، دل پھٹا۔ وہ دھیرے دھیرے خود پر ضبط کھو رہی تھی۔ آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ اس پر جھکے ایک آنسو پامیر کے کان پر جا گرا۔ میرا یار سجن تو، دلدار سجن تو، مینوں کول لکا لے، گل سینے لا لے۔ اب رات کو اکیلے ڈر لگتا ہے، تمہیں بہت مس کرتی ہوں۔ ایک بات بتاؤں؟ کہتے وہ تھوڑا سا مزید کان کے قریب ہوئی۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی، میں تمہارے عشق میں سانسیں لینے لگی ہوں۔ تم جیت گئے، مجھے ہرا دیا اپنے عشق میں۔ گھر آ جا ماہی، پھر نہ جا ماہی، تیرے ترلے پاواں تینوں کن سمجھاواں۔ مشین ٹی ٹی کی آواز کرنے لگی تھی، جس کی آواز سنتے مام اور پاشا ایک ہی جھٹک میں پامیر کے قریب آئے۔ کومل بکھلائی سی کبھی مام کو دیکھتی تو کبھی پامیر کو۔ اس کا دماغ معاف تھا، وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ اچانک کیوں ہوا۔ پاشا کی نظریں مشین میں چلتی پامیر کی دھڑکنوں پر مرکوز تھیں، جو پہلے سے تیز رفتار میں چلنے لگی تھی۔ پوائنٹ 70 سے 85 پر آ گیا تھا۔ یہ دیکھ مام خود حیران تھی۔ اس نے پاشا کو دیکھا اور پھر کومل کو، جو ڈری سہمی سی بیٹھی تھی کہ کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے، ورنہ پاشا بھی اسے پامیر سے دور کر دیتا۔ وہ بھول رہی تھی کہ خود بھی ایک ڈاکٹر تھی۔ اس وقت وہ صرف ایک بیوی تھی، اپنے شوہر کی فکر میں ہلکان ہوتی۔ ایک شریک حیات کومل آپ پلیز جائیں یہاں سے۔ اس کے جملے پر کومل نے بے ساکھ بسی سے مام کو دیکھا۔ کومل چلو،
پاشا کے بولنے پر اس نے سائشی نظروں سے پامیر کی جانب دیکھا اور بے جان سے ہوتے وجود کے ساتھ اٹھتی پاشا کے ہمراہ باہر نکل آئی۔ جاتے جاتے اس نے مڑ کر پامیر کو دیکھا تھا۔ اس کے پاس مام کا وجود کومل کی جان نکال رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی سیدھا گھر آئی تھی اور اپنے کمرے میں آتے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے کیا کر دیا تھا؟ یہ پامیر کو اس حالت میں پہنچانے والی وہ تھی، صرف وہ ایک بہار سا اس کے اندر بھرتا چلا گیا۔ وہ بیڈ پر پڑے پڑے پوری قوت سے چلائی، حالت بری ہوتی جا رہی تھی، عنقریب وہ پاگل ہونے والی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ اپنی آواز کھو رہی تھی اور نہ جانے کب وہ دھیرے دھیرے نیم تاریکی میں جا گری۔ مام نے ایک انجیکشن اس کی ہاتھ کی ابری رگوں پر لگایا، جس کے بعد دھڑکنوں کی سپیڈ نارمل رفتار میں واپس آئی، لیکن وہ اب بھی پامیر کی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہمدم سے کہا، تم یہ ٹراؤزر نہ پہنو۔ وہ یاقوت کے ہاتھ میں پکڑا ٹراؤزر پکڑ کر زور سے کھینچتی ڈپٹنے والے انداز میں بولی، کیوں نہ پہنوں؟ مسئلہ کیا ہے اس میں؟ وہ اس کی ایک ہی رٹ پر عاجز آنے لگے تھے۔ مسئلہ ہے، بس نہ پہنو تم۔ اب وہ کیا بتاتی؟ ڈاکٹر نے اسے منع کیا تھا اس طرح کے کپڑے پہننے سے، جو سردی میں پہن کر اس نے گرمی میں بھی پہن لیے اور اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ حد ہے، ایڑی ہو کیا؟ اتنی ٹھنڈ میں یہ نہ پہنو تو کیا انڈر ویئر پہن کر گھومو؟ اس کی بات پر انوشی کی آنکھیں پھٹی۔ وہ کتنی آسانی سے بول گیا، وہ تو ہکا بکا سی بس دیکھے گی۔ وہ سنجیدہ سا بے حد سنجیدہ۔ میشی کی ہنسی یکدم چھوٹی اور وہ پیٹ پکڑے بے اختیار ہنستی چلی گئی، لیکن یاقوت کو اب بھی ہنسی نہیں آئی تھی۔ وہ ایسے منہ پھلائے کھڑا تھا۔ تم سچ میں بہت بدتمیز ہو۔ ہاں ہاں ہاں۔ وہ پیٹ پکڑے باقاعدہ بیڈ پر لیٹی لوٹ پوٹ ہونے لگی تھی۔ پورے کمرے میں اس کی خوشی سے بھرپور کہکے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ لیٹی لوٹ پوٹ ہو رہی تھی جب اس کا جسم ایک دم ساکت ہوا۔ اسے اپنے اوپر کچھ بھاری بھرکم چیز محسوس ہوئی۔ وہ چیز نہیں وہی تھا جو بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے اسے اپنے شکنجے میں جکڑ گیا تھا۔ بڑی ہنسی آ رہی ہے، لگتا ہے ڈوز دینے کا وقت ہو گیا ہے، دینا پڑے گا۔ شدت سے بوجھل ہوتی آواز میں بولتے میشی کی سٹی گل کروائی۔ مام، میں ابھی تک تیار نہیں ہوں۔ جھجکتے و مشکل سے یاد دہانی کروائی۔ وہ عین اس کے چہرے کے اوپر تھا۔ سیاہ آنکھیں شہد رنگ آنکھوں سے قیامت خیز بلاپ کاری تھی۔ تو کوئی بات نہیں، اور بھی بہت سے طریقے ہیں تمہاری بولتی بند کروانے کے۔ بولتی تو اسے گود کے اوپر دیکھ ہی بند ہو گئی تھی، اب تو سیدھی سی جان نکل رہی تھی۔ تمہیں فریش ہونا ہے نا؟ پہلے اچھے سے غسل تو واجب کر لوں، پھر ساتھ ہی ہو لیں گے فریش بھی۔ اس کی بات پر میشی کو اپنی سانسیں سینے میں اٹکتی محسوس ہوئی۔ جب یاقوت کو شادی سے پہلے معصوم سمجھ کر وہ چھیڑتی تھی، شادی کے بعد وہ شدتوں کے معاملے میں اتنا خطرناک نکلے گا، اس کا اندازہ میشی کو دور دور تک نہیں تھا۔ پلیز نہ کرو۔ وہ یاقوت کے ارادے خطرناک ہوتے دیکھ معصومیت سے التجا کرنے لگی۔ کیا نہ کروں؟ ہاں، بولتے ہوئے اس کی گردن پر جھکتے اسے ان کا فاصلہ چھوڑے بنا جا بجا سے چومنے لگا۔ اس کی جنوں خیزیاں میشی کی گردن پر اپنا آتش لمس چھوڑتی اس کی جان نکال رہی تھی۔ بولو، کیا نہ کروں؟ اس طرح گردن میں منہ دیے وہ جذباتوں سے بوجھل ہوتے لہجے میں بولتا میشی کے بدن میں خون کی روانی تیز کر گیا۔ وہ اس کے نیچے دبی بے ناب مچھلی کی طرح تڑپنے لگی تھی۔ کبھی وہ آدمی پکڑی ٹراؤزر کو چھین کر دور پھینکتے اسے پوری طرح سے خود میں قید کر گیا۔ احتجاج زور پکڑ گیا تھا، کیونکہ باقی پارٹیاں بھی اس احتجاج میں شامل ہوتی اسے کامیاب بنانے کے لیے جی توڑ محنت کرنے لگی تھی۔ جیلانی نے سب کی ایک میٹنگ بٹھا کر سب کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر دیا۔ اب سب اس کے سامنے میٹنگ ٹیبل پر بیٹھے آپس میں گفتگو تھی۔ جب جیلانی نے پاس رکھی چیئر پر بیٹھے نوفل کو دیکھا جو انہیں ہی دیکھ رہا تھا، دونوں کی نظر ملتے ایک شیطانی مسکراہٹ دونوں کے لبوں پر دھر آئی۔ اس دفعہ انہوں نے پاشا کو پوری طرح سے زیر کرنے کا جان لیوا پلان تیار کیا تھا، جس میں وہی نہیں پاشا کا ہر بڑے سے بڑا دشمن شامل تھا جس کو پاشا سڑک پر لے آیا تھا۔ غریبوں کو ان کا حق دلوایا تھا۔ اس وقت اس ملک میں صرف فرعونیت عروج پر تھی۔ ایسے میں کسی ایسے شخص کا زندہ رہنا جو حق بات کہتا ہے کسی کو منظور نہ تھا۔ ملک کے سارے گیدڑ اس شیر کے خلاف اکٹھے ہو کر پروپیگنڈا بنا رہے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو جال آپ نے پھینکا ہے اس میں وہ شکار پھنسے گا؟ جیلانی کے پیچھے پیچھے چلتے اس کے کیبن میں آتے سوالیہ پوچھا۔ پھنسے گا بھی اور مرے گا بھی۔ اس کا لہجہ شفاف اور اٹل تھا۔ نوفل ایک پل کو خاموش ہوا۔ وہ جانتا تھا اب جمل کو اس سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تم صرف میری بیٹی سے شادی کی تیاری کرو، ان 4 بھائیوں کو ختم ہوتے وہ بھی ان کی قید سے آزاد ہو جائے گی۔ اب کے بار ان کی بات پر نوفل کے ماتھے پر تیوریاں چڑھیں۔ اسے جیلانی میں کچھ برا لگتا تھا تو صرف یہ کہ وہ اسے داماد بنانا چاہتا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ سب وہ اپنی محبت کو ہی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ جی میری شیروانیاں ایسے ہی رکھیے، جس دن کہیں گے اپنے دل کی ملکہ کو لینے حاضر ہو جائیں گے۔ چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجاتے سینے پر ہاتھ رکھ کر مؤدب انداز میں گویا ہوتا جیلانی کا قہقہ بلند کروا گیا۔ ان 4 میں سے ایک کا تو کام ہو گیا۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے وہ سنبھال لے گی؟ اسے مطلب ہوش میں تو نہیں آنے دے گی نا؟ اس کی بات پر جیلانی کا لیپ ٹاپ پر چلتا ہاتھ رکا۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کی آنکھوں کی چمک بڑھی اور پھر ہاتھ پر ہاتھ مارتے پورے کیبن میں دونوں کا شیطانی قہقہ گونج اٹھا۔ بہت چالاک آدمی ہو تم، آئی لائک اٹ۔
اسے داد دیتے وہ پھر سے اپنے کام کرنے میں مصروف ہوئے۔ نوفل نے خود پامیر کے لیے ایسا انتظام کروایا تھا کہ وہ ایک ہفتے کیا 1 سال تک ہوش میں نہ آ سکے۔ اس کے پاس ایک مضبوط مورا تھا جسے اس نے عین صحیح وقت پر استعمال کیا تھا۔ اب صرف بڑی مچھلی کے کنارے پر آنے کا انتظار ہے۔ ایسا جال بچھائے کہ سالہ پھنس کر سیدھا پھانسی پر چڑھے گا۔ اس وقت اس کے ارادے اتنے خطرناک تھے کہ اس سے اٹھتی بھانپ سے ہی آنے والی قیامت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی چھوٹے چھوٹے بیبی کے سوٹ پھیلائے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ سامنے صوفے پر بیٹھا منہ پھلائے اپنے سونے کی جگہ پر وہ سوٹ پڑے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت پاکستان کے سب سے خطرناک گینگسٹر میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ 2 انچ کے سوٹ سائڈ کر کے سونے کے لیے لیٹ جائے۔ گلالے مجھے بہت زیادہ والی نیند آئی ہے، پلیز اجازت دو میں سب سمیٹ لوں۔ بس وہ بیچارگی کی آخری یاد پر تھا، لیکن وہ دشمن جہاں ذرا بھی رحم نہیں دکھا رہی تھی۔ ابھی یہ تو بیبی گرل کے سوٹ ہیں، بیبی بوائے کے کب لائیں گے؟ اسے رات کے 2 بجے فکر لاغ ہوئی۔ اس وقت نہ وہ خود سو رہی تھی، نہ زیال کے سونے دے رہی تھی۔ شاید اندر والی پارٹی نے دونوں کو جگا رکھا تھا۔ اس کو یہی پہنا دینا، پیدا ہوتے کون سا وہ یہ کہہ دے گا کہ لڑکیوں والے سوٹ کیوں پہنائے۔ وہ کیسے بس اسے سلانا چاہتا تھا کہ نیند کی شدت کی وجہ سے بہت رو رہی تھی۔ آؤچ! جمل کے منہ سے کراہ نکلتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس کے پاؤں پر پاس بیڈ پر آیا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ بازوز پکڑتے فکر مند سے پوچھا، لیکن وہ پیٹ پر جھکی ان دونوں کو ہاتھوں میں تھامے ہوئی تھی۔ کک لگی۔ اس نے معصومیت سے بتایا۔ زیال نے اسی وقت جھپ سے آنکھیں میچ کر کھول اس کے پیٹ کو گھورا۔ اب پکا یہ زامل مار رہا ہے، کیونکہ اس وقت بات اسی کی ہو رہی ہے۔ اس کا تکا صحیح ثابت ہوا تب ہوا جب اس نے اسی وقت کیک مار کر اپنی ماں کو سگنل دیا کہ ہاں اس کو اپنی بہن کے کپڑے نہیں پہنے، اس کے اپنے کپڑے لاؤ، ورنہ وہ دنیا میں نہیں آئے گا جب تک اس کے کپڑے نہیں آئیں گے۔ بھئی اس کی بھی کوئی عزت ہے؟ کسی خاتون نے دیکھ لی تو وہ لالے خدا کے لیے سو جاؤ، صبح لا دوں گا تمہارے شہزادے کے کپڑے جنہوں نے آدھی رات کو میری نیند حرام کر دی ہے۔ وہ بولا بہت ایاز کی عزت، لیکن زامل کی ڈکشنری میں وہ ڈانٹ رہا تھا، اور جب وہ ڈانٹے تب تو وہ اس بی بی کے ہونٹوں کی ایک اور کام مل جاتا گول شیپ میں آنے کا۔ اس سے پہلے وہ رونے کی تیاری پکڑتی وہ خاموشی سے ہاتھ کھڑے کرتا کان پکڑ گیا۔ ایک تو شدید نیند نے بےحال کر رکھا تھا، اوپر سے اس کے آنسو رہی سی کسر پوری کر دیتا۔ وہ سب برداشت کر سکتا تھا، لیکن اس کے آنسو نے۔ وہ چپ چاپ اس کے پیچھے سے تکیہ اٹھاتا باہر لیونگ روم میں آ گیا۔ صوفے پر تکیہ باقاعدہ پھینکنے والے انداز میں رکھتے خود بھی دھپ سے منہ کے بل گرا۔ آج اسے رومانس کرنا تھا۔ جب سے جمل نے خود اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا تب سے وہ بے چین سا تھا، ایک بار اسے خود میں قید کرنے کے لیے، لیکن اس کی افلاطون اولاد ابھی سے اس کی دشمن بن رہی تھی۔ خود کے جذباتوں پر جبر کرتے کرتے وہ آہستہ آہستہ گہری نیند میں جانے ہی لگا تھا کہ جمل کی میٹھی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ ابھی جان! وہ آنکھیں بند کیے اس کی دوسری آواز کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ یہ آواز اسے اپنا خیال لگی تھی، لیکن یہ خیال نہیں تھا، وہ سچ میں اسے بلا رہی تھی۔ وہ دھیرے سے آنکھیں مسلتا اٹھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کمرے میں آیا، جہاں وہ سارے کپڑے سائڈ کیے سیدھی چت لیٹی اپنی بائیں پھیلائے ہوئے تھی۔ اسے ایسے دیکھ زیال کی آنکھوں میں نیند پیچھے جاتی وہاں چمک در آئی۔ وہ دھیرے سے اس کے بالکل پاس لیٹتا، سر اس کی دھڑکنوں کے مقام پر رکھ گیا۔ اس جگہ سے زیادہ پرسکون جگہ آج تک اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ میرے پہلے بیبی تو آپ ہی ہیں، یہ دونوں تو بعد میں ہیں۔ وہ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی ایک ہاتھ چہرے پر رکھتی محبت سے چول لہجے میں گویا ہوئی۔ وہ رشتہ اس قدر حسین ہو جاتا ہے جس میں وہ 2 لوگ ایک دوسرے کو کبھی کبھی ایک چھوٹے بچے کی طرح ٹریٹ کریں۔ زیال تو ہمیشہ کرتا تھا، لیکن اب جمل پر بھی اس کا یہ بھوت سوار ہونے لگا تھا۔ تو یہ بیبی اپنا حق چاہتا ہے حضور، اجازت ہو تو لے لوں؟ وہ چہرہ اوپر اٹھاتے شدید لہجے میں بولتا جمل کے دل کو بری طرح سے دھڑکا گیا۔ اس کا یہ حق تو ہمیشہ جمل کی جان لبوں پر لے آتا تھا۔ نہیں، اجازت نہیں ہے۔ وہ جلدی سے بولتی، اس کا سر پھر سے اپنے سینے پر رکھتی پیٹھ تھپتھپانے لگی، لیکن وہ شیطان بچہ کہاں باز آنے والا تھا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن پامیر کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی تھی۔ وہ اسی طرح سے بے سود لیٹا تھا۔ واقعی اس وقت وہ کسی زندہ لاش سے کم نہیں تھا۔ اس وقت میں سب سے زیادہ مام نے اس کی کیئر کی تھی، وقت پر اس کی غذائی کمی کو پورا کرتی اور انجیکشن کے ذریعے اس کی میڈیسن اس کی باڈی تک پہنچاتی۔ اس وقت بھی وہ پامیر کے بینڈیج بدل کر بیٹھی تھی کہ پرلاس وہاں آ گیا۔ وہ بھی اب اکثر سنجیدہ ہی رہتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا جس میں پامیر کی کچھ دوائیاں تھیں۔ اس نے لا کر مام کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اگلی بار جاؤ تو مجھے ساتھ لے جانا، میں خود ٹھیک سے سب میڈیسنز لے آؤں گی۔ اس کی بات پر پرلاس نے ہلکا سا سارا سوات میں لایا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا پامیر کے قریب آیا۔ اس کی بند آنکھیں دیکھ دل کو ایک ٹیز سی لگتی تھی۔ سامنے وہ نہیں، پرلاس کی خوشی، اس کی ہنسی، اس کی شرارتیں لیٹی ہوئی تھیں۔ بس کر دیں یار، اٹھ جائیں، آپ کے بغیر مسکرانے تک کو دل نہیں کرتا۔ مجھے میرا کرائم پارٹنر چاہیے جس سے مل کر میں پاشا اور یعقوب بھائی کو تنگ کروں۔ بولتے وقت اس کا لہجہ رندا ہوا تھا۔ مام یہ دیکھ تھوڑی ابدیدہ ہوئی۔ اس نے آگے آتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ وہ مام سے عمر میں چھوٹا تھا، اس لیے وہ اسے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کرنے لگی تھی۔ ڈونٹ وری، یہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے اور تمہارے ساتھ مل کر سب کو تنگ کریں گے۔ اس کی بات پر پرلاس نے بھرائی آنکھوں سے ایک نظر اسے دیکھا۔ یہ تو صرف وہ جانتی تھی کہ پامیر کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آ رہی۔ وہ ہوش میں آ بھی گیا تو شاید اپنی میموری لاس کر دے۔ سر پر لگی لوہے کی راڈ بہت بڑا نقصان کر گئی تھی۔ اس کا کومل تو نہیں آئی نا؟ اس کے سوال پر مام نے سر نفی میں لایا۔ وہ اسے آنے بھی نہیں دینا، وہی وجہ ہے میرے بھائی کو اس حالت میں پہنچانے کی، لیکن وہ جب بھی پاس آتی ہے پامیر کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے۔ اس کی بات پر پرلاس ایک پل کو خاموش ہوئی۔ اس نے مڑ کر پامیر کو دیکھا۔ غصے میں ہوتی ہوگی، ورنہ وہ اسے خود سے آزاد کر چکے ہیں۔ یہ بات اس نے مام کو تو کہی تھی یا بول کر خود کو دلاسا دیا تھا، یہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا تھا، لیکن مام کی نظر پامیر کے چہرے پر جا ٹکی تھی۔
دل میں ایک عجیب سا احساس امڑ آیا تھا جسے وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی، کیسے وہ شخص اس حالت میں ابھی کسی کو اپنے سیر میں جکڑ رہا تھا۔ پاشا کب آئے گا؟ بلاس کو دیکھتے سوالیہ پوچھا۔ وہ پامیر کے ساتھ بیڈ پر لیٹا موبائل استعمال کر رہا تھا، یا شاید کسی کو منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھائی آئی تھنک کہ ایسی کام سے گئے ہیں اور واپس سی تو ان کے علاوہ ان کے جنوں کو بھی پتہ نہیں ہوتی۔ اس کی بات پر مام سار نفی میں لاتی مسکرا دی اور اپنے لیپ ٹاپ پر اپنی باقی پیشنٹس کی رپورٹ دیکھنے کی جو اس نے یہیں منگوا لی تھی۔ ایک بات بتائیں، کون ہی بیڈ پر ٹکاتے اپنا سر ہاتھ میں رکھتے؟ مام کی جانب متوجہ ہوا۔ بولو۔ وہ انوز اب بھی لیپ ٹاپ پر نظریں جھکائی بولی۔ آپ کو پامیر بھائی کیسے لگتے ہیں؟ اس کے سوال پر مام نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں ہی سوال تھا۔ کیا مطلب کیسے لگتے ہیں؟ میرا مطلب آپ کو بھائی اگر اچھے لگتے ہیں تو شادی کر کے یہیں رہ جائیں ہمارے ساتھ۔ اس کی اتنی صاف گوئی پر مام کو ایسی کھانسی اٹھی کہ اسے باقاعدہ اٹھ کر پانی پینا پڑا۔ دوسری جانب کسی اور کو بھی پانی کی ضرورت تھی، لیکن اسے نہ پانی دینے والا کوئی تھا، نہ سہارا دینے والا۔ کومل کو لگا وہ کھڑے کھڑے گر جائے گی۔ کیا اسے معافی نہیں ملی تھی؟ آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے، دل جیسے کسی نے مٹھی میں پکڑ کر بھیج دیا تھا۔ پلیز آپ کر لیں میرے بھائی سے شادی، مجھے بھی آپ بہت پسند ہے۔ وہ مزید اصرار کرنے لگا۔ پسند میں تمہیں ہوں اور شادی پامیر سے کروں؟ مام باقاعدہ کھلکھلا کر ہنسی۔ وہیں برلاس کا منہ بنا۔ ہاں تو بھابھی کے طور پر پسند ہے، جیسے میری باقی کی 2 بھابیاں ہیں، دونوں ہی بہت سویٹ ہیں۔ ایک آپ بھی ہو جائیں گی۔ اس بات پر باہر کھڑی کومل کا دل جسم بے جان سا ہونے لگا تھا۔ ان کی صلاحیت کم ہوتی چلی گئی۔ اس نے سارے کے لیے وہیں رکھے سائڈ ٹیبل پر ہاتھ رکھا۔ وہ تو پامیر سے ملنے آئی تھی، اسے کیا پتا تھا یہاں آ کے اسے یہ سرپرائز ملے گا۔ سچ کہا تھا، خدا معاف کر دیتا ہے، لوگ نہیں کرتے۔ پاگل ہو تم؟ پامیر ہوش میں آتے تو ایک تھپڑ لگاتے تمہیں۔ کاش لگا دیں۔ رندے سے لہجے میں آہستگی سے بولتا، پامیر کو دیکھنے کا۔ اس نے جتنی بار بھی پامیر کو ایسے لیٹے دیکھا تھا، اتنی بار اس کا دل چکنا چور ہوا تھا۔ وہ اس کے بالکل قریب سیدھا چٹ لیٹا تھا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا اس نے ہاتھ کو کیا ایک انگلی تک کو حرکت نہیں دی تھی، نہ پلکیں ذرا بھی ہلی تھی۔ البتہ پورے سر پر بندھا بینڈیج اب صرف ماتھے پر آ گیا تھا۔ وہاں سامنے سے پوری قوت سے ضرب لگنے کی وجہ سے زخم اب تک گہرا تھا۔ ہاتھ کی ہڈی تک بری طرح ڈیمیج ہوئی تھی، جس پر بیلٹ پہنایا گیا تھا۔ گردن میں بھی ایک فوم نما بیلٹ سا ڈالا گیا تھا، بدن پر صرف سینے پر بینڈیج تھا۔ شیف پہلے سے تھوڑی بڑھ گئی تھی۔ اٹھ جائیں یار، کیوں ستا رہے ہیں؟ برلاس وہیں سے اس کے اوپر ہاتھ ڈالتا اپنی ٹانگ کا زور بھی اس کے اوپر دے گیا۔ اسی وقت یعقوب آیا تھا، اس کے ساتھ میشی بھی آئی تھی پامیر سے ملنے۔ کومل وہاں سے جا چکی تھی، تبھی دونوں نے اسے نہیں دیکھا۔ یہ تم کب بڑے ہو گئے گدھے؟ برلاس کی بیک پر دھپ رسید کرتے ہلکا سا ڈپٹنے والے انداز بولا۔ جب تک میرے سر پر میرے 3 بھائی ہیں، مطلب کبھی نہیں۔ اس کی بات پر یعقوب کے ساتھ ساتھ میشی اور مام بھی مسکرا دیں۔ تم آئے نہیں دوبارہ گھر۔ میں نے ہماری فیوریٹ بریانی بنائی تھی پچھلی بار۔ برلاس کی فرمائش پر میشی نے بریانی بنائی تھی۔ وہ اب اکثر میشی سے جا کر فرمائشیں کر کے کھانے بنوانے لگا تھا، اور یعقوب بس دیکھتا مسکرا کر رہ جاتا۔ وہ اب تینوں بھائیوں کے ساتھ ساتھ ان کی بیویوں کا بھی فیوریٹ ہو گیا تھا، سوائے کومل کے۔ اس سے تو وہ خود بھی کبھی فرینک نہیں ہوا تھا۔ میں کہہ دوں کہ میرے لیے فش بنا دو تو تمہیں اپنے 100 کام یاد آ جاتے ہیں۔ اس کے لیے بغیر کہ بریانی بن رہی ہے؟ یعقوب مصنوعی ناراضگی دکھاتے ایک آئیبرو اچکا کر پوچھ لینے والے انداز میں بولا۔ جلنے کی بو آ رہی ہے میشی آپ کی؟ برلاس کے جملے پر میشی کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہیں یعقوب نے اسے گردن سے پکڑتے مزید بیڈ پر لیٹ دیا۔ اتنے دنوں میں وہ پہلی بار ہنسا تھا پامیر کے بغیر، لیکن اسی پل پامیر پر نظر پڑتے دونوں کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور جگہ سنجیدگی نے اختیار کر لی۔ اور اس سانس لیتی زندہ لاش کو دیکھ مسکراہٹ ہمیشہ غائب ہو جاتی تھی اور دل ڈوبتا چلا جاتا تھا۔ اس کے بغیر ان کی شرارتیں ادھوری تھیں، مسکراہٹ ادھوری تھی۔ تبھی پاشا بھی وہیں آ گیا اور اس کے آتے وہ لوگ تیر کی طرح سیدھے ہوئے تھے۔ میشی اپنے سر پر دوپٹہ ٹھیک کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس سے ڈرتی وہ اب بھی تھی، لیکن جب سے اس نے پاشا کو بھائی بولا تھا وہ پہلے سے نرم پڑ گیا تھا اس کے ساتھ۔ کیسا ہے پامیر؟ آتے پامیر کے بارے میں پوچھا۔ جسم کے زخم باہر رہے ہیں، سر پر لگے زخموں نے اندر میں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ان کی ریکوری تو میں بھی نہیں بتا سکتی۔ اس کے تفصیلی جواب پر اس نے ایک نظر پامیر کو دیکھا اور مشین میں چلتی اس کی دھڑکنوں کو۔ ٹھیک ہے، تم کچھ دن ریسٹ پر چلی جاؤ، یہاں کچھ دیکھنا ہوا تو کومل دیکھ لے گی۔ اس کی بات پر جہاں ماں مسکرائی تھی، وہ خود بھی چاہتی تھی کومل پامیر کے قریب آئے، کیونکہ پامیر کا علاج صرف کومل کا لمس تھا۔ وہ جس کنڈیشن میں تھا، دنیا کی کوئی دوائی یا کوئی ڈاکٹر اسے ہوش میں نہیں لا سکتا تھا۔ وہیں دوسری طرف یعقوب اور برلاس ایک دم سیدھے ہوئے۔ بھائی کومل برلاس کچھ کہنے لگا تھا، جب پاشا کی اسپاٹ نظریں دیکھ وہیں چپ ہو گیا۔ میں بھی یہی کہنے والی تھی، تھینک یو پاشا۔ اس نے مسکرا کر پاشا کا شکریہ ادا کیا۔ ان دونوں کا تو منہ ہی لٹک گیا تھا، لیکن پاشا کے آگے بول بھی نہیں سکتے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ پورا گھر نیند تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک وحشتناک خاموشی عرصوں چھائی ہوئی تھی، مانو برسوں سے یہاں کوئی نہ رہا ہو۔ اندھیرے میں ڈوبا گھر کسی ہارر مووی کا سین بنا ہوا تھا۔ وہ باقاعدہ قدموں کی آواز کرتے آگے بڑھا تاکہ گھر میں موجود شخص کو اس کے آنے کا علم ہو جائے۔ وہ درمیان کا فاصلہ عبور کرتا لیونگ روم سے کمرے تک آیا، جس کا دروازہ کھلا ہوتا۔ اس نے ناک کرتے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ اندر بھی نیم اندھیرا ہی تھا، لیکن سامنے بیڈ پر لیٹی کومل کی سیسکیاں سنتے ضیاء نے لائٹس آن کی۔ کمرہ پل روشنی میں نہا گیا۔ یہ روشنی کومل کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی، تبھی وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتی سختی سے بند
آنکھیں بند کر گئی۔ کومل زحال نے ایک نظر کمرے کو دیکھا اور پھر کومل کو۔ ابھی کہاں بھاگا ہاسپٹل؟ کمزوری کی وجہ سے وہ چکراتی سر کو زحال کے کندھے پر رکھتی دھیمی آواز بولی۔ جب ڈرائیونگ کرتی زحال نے ایک نظر اسے دیکھا۔ عورت مرد کو باپ بننے کی خوشی دینے کے لیے ان 9 ماہ میں کتنی تکلیف سے گزرتی ہے، اس کا اندازہ زحال کو اچھے سے ہو گیا تھا۔ وہ جتنا جمل کے لیے پاگل تھا اس وقت مزید ہو رہا تھا۔ وہ اس کی اولاد کو اپنی کوکھ میں لیے درد میں مبتلا تھی، لیکن ایک لفظ نہیں بولی تھی۔ ابھی آ جائے گا میری جان، تم دیکھو وہ پہاڑ۔ بولتے ہوئے اس نے ایک پہاڑ کی جانب اشارہ کیا۔ جمل نے اس کی انگلی کی اوٹ میں اس پہاڑ کو دیکھا۔ وہاں سے ایک جھیل نظر آتی ہے جس سے گرتا ہوا پانی، اور اس کا شور سن کر سارا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ سچ میں ہم کب جائیں گے؟ ابھی وہ ایکسائٹیڈ سی ہوتی پوچھنے لگی۔ جب ہمارے بیبیز آ جائیں گے مل کر جائیں گے اور وہ قدرتی نظارے دیکھیں گے۔ اس کی بات سنتے وہ اس پہاڑ کو دیکھے گئی جس پر ہری ہری گھاس کا قدرتی لیاف تھا جو اس کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا رہا تھا۔ بلا شبہ اللہ پاک کے بنائے ہوئے نظارے انسان کو دلی سکون دینے میں دنیا کی ہر دوا سے آگے تھے، جنہیں دیکھ انسان کی روح تک پرسکون ہو جاتی ہے۔ جمل پہاڑ ہی دیکھ رہی تھی جب زحال نے اپنا موبائل ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہ جلدی میں ہی گھر بھول رہا تھا۔ اسے خود پر غصہ آیا۔ سنسان راستہ دیکھ اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا تھا، لیکن کیا، اس کا اندازہ اسے دور دور تک نہیں تھا۔ اس نے کچھ سوچتے سامنے ڈیش بورڈ پر موجود ایک بٹن پریس کر دیا جس میں سورہ محمد کی تلاوت چلنے لگی۔ جمل کی بے چینی اسے سن کر ختم ہونے لگی۔ تبھی اسے اپنی گاڑی کے شیشے میں اسے اپنے پیچھے ایک بلیک ویگو نظر آئی جسے اس نے ایک عام ٹریفک سمجھ کر اگنور کیا اور سامنے کی جانب اپنی توجہ مبذول کی۔ زحال کی گاڑی کی سپیڈ کم ہونے کی وجہ سے وہ گاڑی بآسانی اس کے برابر ہوگی۔ زحال لمحے کے پہلے حصے میں زحال سے پاش اوے بنا تھا۔ اس گاڑی کے شیشے بند تھے اور سیاہ ہونے کی وجہ سے اندر کون تھا یہ بھی نہیں دیکھ رہا تھا، اور پیچھے بیٹھے بندے اسے اب تک نظر نہیں آئے تھے۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ جمل اب تک انہی قدرتی نظاروں میں کھوئی ہوئی تھی جب اس کی جانب بھی ایک ویگو سپیڈ میں آتی ہے اس کے مقابل ہوئی۔ پاشا نے دونوں اطراف ایک گہری نظر ڈالی۔ اس کا دل کسی بہت بڑی گڑبڑ کی پیشن گوئی کروانے لگا تھا۔ اس نے ڈیش بورڈ سے ایک بٹن پریس کرتے ونڈوز بند کر دی۔ ابھی یہ کیوں بند کی؟ میں بائیں دیکھ رہی تھی۔ ونڈو بند ہوتے دیکھ وہ منہ سر کو ولی کچھ نہیں، دھول مٹی آ رہی تھی اس لیے بند کی۔ جلدی سے جھوٹ گڑا۔ جمل اپنے بدن میں ہوتی کمزوری کے باعث زیادہ غور نہیں کر پائی، تبھی سامنے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ وہ دونوں ویگو ایک جھٹکے میں فل سپیڈ میں اس سے آگے جاتی ایک دم رستے کے بیچ حائل ہوئی تھیں، جن سے ٹکراؤ کے ڈر سے زحال کا پاؤں ایک دم گیس پیڈل سے ہٹتا سیدھا بریک پر لگا اور اسٹیئرنگ زور سے گھما۔ بریک ایک دم لگنے کی وجہ سے جمل کا سر ڈیش بورڈ پر لگنے ہی لگا تھا کہ زحال نے اپنا ایک ہاتھ اسے آگے کرتے سر ڈیش بورڈ پر لگنے سے بر وقت بچایا تھا۔ سیٹ بیلٹ کی وجہ سے پیٹ پر بہت برا دباؤ آیا تھا، لیکن گاڑی سلپ ہوتی کم رفتار کی وجہ سے جلد ہی ان ویگو کے قریب تھوڑے ہی فاصلے پر جا رکی تھی۔ جمل بری طرح سے ہانپتی ہوئی زحال کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھتی سامنے کھڑی گاڑیوں کو دیکھنے لگی، جن کے پیچھے چار مسلح افراد چہرے پر ماسک لگائے ہاتھوں میں جدید ویپن پکڑے گاڑی سے نیچے اترے۔ انہیں دیکھ تو جمل سانس لینا بھول گئی تھی۔ جمل یوں ہو کے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے فکر مندی سے پوچھا، لیکن وہ اونٹوں کی طرح ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کا سایہ لہراتے دیکھ زحال نے اس کی جانب مڑا۔ گرالے یہاں دیکھو، ڈونٹ بی پینک، اوکے؟ اس کے چہرے پر خوف دیکھ زحال نے اس کا چہرہ اپنی جانب کرتے محبت بھرے لہجے میں کہا، یہ لوگ کون ہیں؟ وہ ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی بندوقیں دیکھ ڈر کے مارے بری طرح سے کانپنے لگی تھی۔ تبھی زحال کا بازو زور سے تھام گیا۔ اس کے چہرے پر اتنا خوف دیکھ زحال کا دل مٹھی میں آیا۔ وہ ڈر نہ جائے جس کی وجہ سے وہ اپنے بندے نہیں لایا تھا، لیکن اس بات سے بے خبر تھا کہ اسے مارنے کے لیے اس کے سارے دشمن تاک لگائے بیٹھے تھے۔ بہت ہی نازک وقت پر اس کے دشمن نے اس پر گھیرا ڈالا تھا۔ کم از کم وہ جمل کو لے کر ان سے نہیں لڑ سکتا تھا۔ تم ڈرو مت، ہمارے بیبیز کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اوکے؟ جسٹ ریلیکس۔ میں ہوں نا؟ ہاں وہ تھا، اس کے ہوتے کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن اسے ایک کھونے کا ڈر تھا۔ جمل ڈر کے مارے زحال کا بازو مزید سختی سے تھام گیا۔ اس کا ڈر زحال کو شدید قسم کی فکر میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ کبھی اپنے سامنے اپنے دشمن کو دیکھ کر اس طرح پینک نہیں ہوا تھا جس طرح اب ہو رہا تھا، اور وجہ صرف جمل تھی اور اپنے بچے۔ جمل کے چہرے پر شدید قسم کا خوف دیکھ پاشا نے ایک ہونہار خوار نظر ان لوگوں پر ڈالی۔ اکیلے میں صرف ہڈیاں توڑ کر جاتا، لیکن جمل کو خوفزدہ دیکھ وہ تیش میں آتا پچھلی سیٹ پر پڑی ریوالور اٹھا کر گاڑی کا دروازہ کھولے باہر نکلنے لگا۔ جب اس کے ہاتھ میں گن دیکھ جمل نے تڑپ کر اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا بازو زور سے تھامتے باہر نکلنے سے روکا۔ نہیں، آپ باہر نہ جائیں۔ اس کے ہاتھ میں گن دیکھ وہ مزید ڈر گئی۔ وہ تو پہلے سے ڈرپوک تھی، یہ دیکھ تو اس کی جان لبوں پر آئی تھی۔ بلا لے، کچھ نہیں ہوگا، ریلیکس۔ وہ اس کے نازک ہاتھ پر اپنا فولادی ہاتھ رکھتے نرمی سے پھولی دیر تک نیچے لگا۔ نہیں، آپ نہ جائیں۔ وہ باقاعدہ رونے لگی تھی اور اس کا رونا زحال کو مزید فکر میں مبتلا کر دیا۔ اس نے ایک بے بسی والی نظر جمل پر ڈالی اور پھر ان لوگوں پر۔ چلیں یہاں سے، ابھی چلیں۔ اسے دیکھ کرنے پر زحال نے مجبوراً گاڑی پھر سے اسٹارٹ کی اور ایک ہونہار نظر ان لوگوں پر ڈالی اور جیسے گاڑی ریورس کرنے لگا ایک کے بعد ایک وہ بلیک ویگو اس کے گرد گھیرا تنگ کرتی چلی گئی۔ رات گرم گاڑیاں اور ان میں موجود ویپنز پکڑے لوگوں کو دیکھ کر جمل سانس لینا بھول گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھنے لگی۔ ان کو دیکھ زحال کو مجبوراً گاڑی کو پھر بریک لگانی پڑی۔ اس نے آس پاس ایک اسپاٹ نظر ڈالی۔ شہر جانے سے پولیس کی بھاری نفری نے گھیر لیا تھا۔ اکیلا ہوتا تو بھی ان ساری بھیڑوں سے مقابلہ کر جاتا، لیکن جمل کے ساتھ وہ بے بس تھا، حد سے زیادہ بے بس۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان گاڑیوں سے پولیس فورس گاڑیوں سے باہر نکلتی ان پر اپنے ویپن تان لیے۔
ہم نے تمہیں چاروں جانب سے گھیر لیا پاشا، یو آر انڈر اریسٹ۔ ایک پولیس افسر منہ کے آگے پولیس موبائل کی بلند آواز بولا۔ اسپیکر کی وجہ سے آواز اس کی گاڑی کے اندر صاف سنائی دے رہی تھی، جسے سنتے جمل نے تڑپ کر جہال کو دیکھا۔ وہ سر پر اٹھی آنکھیں ان پر گاڑ اسپاٹ تاثر چہرے پر یہ دیکھ رہا تھا۔ بہت غلط وقت پر ان لوگوں نے پنگا لیا تھا۔ اس نے جمل کا ہاتھ نرمی سے پیچھے کرتے یکدم گاڑی سے نیچے اترا۔ اس کے پیچھے جمل روتی اس کی آواز دیتی رہتی، خود کو ہمارے حوالے کر دو پاشا۔ وہ پولیس افسر پھر سے مائک میں بولا تھا۔ سب ویپنز کا رخ اب پاشا کی جانب تھا، جسے دیکھ اندر بیٹھی جمل کی جان پر بن آئی تھی۔ وہ چیخ کی جہال کو گاڑی میں آنے کا کہتی رہی، لیکن وہ اکیلا سینہ تان کر پوری فورس کے آگے کھڑا تھا۔ بہت غلط وقت پر آئے ہو اے ایس پی، اپنے مخصوص انداز میں بولتا۔ وہ ایک پل کے لیے اس اے ایس پی کو گڑبڑانے پر مجبور کر دیا۔ اتنی بھاری نفری دیکھ کر بھی اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا، اور یہی بات اس کے دشمنوں کو زیر کر گئی تھی۔ غلط اور صحیح ہم بھی بعد میں دیکھتے ہیں پاشا، اس وقت تو تم پوری طرح سے ہمارے قبضے میں آ چکے ہو، بہتر ہوگا خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس کی بات پر پاشا نے ایک لمبی سانس خود میں اتاری۔ وہ چاہ کر بھی یہاں خون خرابہ نہیں کر سکتا تھا، جتنا ہو سکتا تھا وہ خود پر ضبط کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ اندر بیٹھی جمل کی چیخیں اسے ونڈوز بند ہونے کی وجہ سے سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ کچھ بات کرنے کے لیے آگے بڑھ نہیں لگا تھا کہ پیچھے سے سیاہ ماسک پہنے بندے نے ہاتھ میں پکڑے ویپن کی بیک سائڈ پاشا کی گردن کی پشت پر دے ماری۔ ابھی جمل چیختی دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے کی، لیکن خوف اور ہڑبڑاہٹ کے مارے وہ کھول ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی گردن میں بہت بری طرح سے جھٹکا آیا تھا جب وہ ایک ہاتھ اپنی گردن کی پشت پر رکھتا پیچھے کی جانب موڑا تھا۔ ابھی ایک اور زوردار ضرب اس کے آگے سے ماتھے پر لگی۔ ابھی دروازہ کھلتے ہوئے تڑپ کر گاڑی سے نیچے اترتی جہال کی جانب بھاگنے لگی، جب ایک دوسرے سیاہ ماسک پہنے شخص نے اس کے کندھوں کو پیچھے سے پش کیا۔ اپنے ابھی کی جانب بڑھتی جمل منہ کے بل سیدھے زمین پر جا گری۔ اس کا پیٹ بری طرح سے زمین سے ٹکراتے ایک دل خراش روح فنا کر دینے والی چیخ پہاڑوں میں گونج اٹھی تھی۔ ابھی اس کی درد بھری چیخ سنتے جہال جو سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے نیچے جھک رہا تھا کرنٹ کھا کر سیدھا کھڑا ہوا۔ سامنے جمل کو زمین پر پیٹ کے بل گرے دیکھ اس کی آنکھیں پھٹی، دل ایک دم بند ہوا۔ جمل وہ سب کو پیچھے کرتا جمل کی جانب دوڑنے لگا تھا کہ دو پولیس اہلکاروں سے بازوؤں سے تھامتے وہیں روکنا چاہا، لیکن اس نے دونوں کو پوری قوت سے آپس میں بڑھاتے سیدھے زمین پر گرا دیا اور ان کے ہاتھ میں پکڑے ویپن کھینچتے دونوں کا سینہ اسی پل چھلنی کرتے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اس حرکت میں آتے دیکھ مزید افسران اسے گرد گھیرا تنگ کرتے چلے۔ اس سے پہلے وہ ان پر ٹوٹ پڑتا، اسی پل پہاڑوں میں سے شام کے اس پیر ایک آگ کی چنگاری سی نکلتی سب کو اپنی لپیٹ میں لیتی چلی گئی۔ ہر جانب سے پاشا کے بندوں نے پولیس فورس پر دھڑا دھڑ فائرنگ کرتے آن کی آن میں سب کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ خود پر حملہ ہوتے دیکھ سب افسران جوابی حملے کے لیے ان کی جانب دوڑ گئے۔ ہر طرف فضاؤں میں گولیوں کی آواز گونج اٹھی تھی۔ اتنے یہ پولیس افسران نہیں تھے جتنے درجنوں کی تعداد میں پاشا گینگ کے لوگ تھے، اور ان کے پاس امپورٹڈ جدید اسلحہ۔ ان سب کے بیچ سے نکلتا دوڑ کر زمین پر پڑی جمل کے قریب آتا، زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے اس کا سر اپنی گود میں رکھ گیا۔ جمل ابھی جہال کو دیکھ وہ درد کی شدت کی وجہ سے روتی چیخ اٹھی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ کے گرد لپٹے ہوئے تھے، جہاں برداشت سے باہر اٹھتا درد اس کی جان نکال رہا تھا۔ جی ابھی کی جان کچھ نہیں ہوا، ہم ابھی بھی ہاسپٹل چلیں گے، کہتے اسے ایک جھٹکے میں باؤں میں بھرتے اپنی گاڑی کی جانب آیا، جہاں اس کے بندے اس کی حفاظت کے لیے آن پہنچے تھے۔ پاشا کو آتے دیکھ کچھ مسز کا دروازہ کھول دیا۔ جہال اسے دوسری مسز پر لٹاتے خود جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آتا، گاڑی اسٹارٹ کرتے اسٹیئرنگ کو گھماتے گہما گہمی سے نکلتے فل سپیڈ میں مین سڑک پر لے آئے۔ راستہ سنسان دیکھ اس نے اپنی گاڑی میں موجود الارم بٹن پریس کر دیا، جس سے بجائے گاڑی میں تلاوت چلنے لگی تھی، لیکن وہاں موجود سسٹم میں ان کے بندوں کو لائیو لوکیشن پر پہنچنے کا سگنل مل گیا تھا۔ تبھی اس کے بندوں کی گاڑیاں جوک در جوک پہاڑی راستوں کو چیرتی تھوڑی دیر میں وہاں پہنچتی پوری پولیس فورس پر قبضہ جما چکی تھی، اور اب وہاں سینے پر سینہ چھلنی کیے جا رہے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ غلط وقت پر پنگا لیا، لیکن نہیں مانے وہ، اور اب اس کے بندے ان سے اچھی طرح منوا رہے تھے۔ پیچھے جمل کی دل خراش چیخیں سنتے اس کے اسٹیئرنگ پر رکھے ہاتھوں پر کپکپاہٹ تاری ہو رہی تھی، آنکھوں میں اترتی سرخی کو پیچھے دھکیلتے اس نے اسپیڈ مزید بڑھائی۔ وہ گھبراہٹ کے مارے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتا ان کی کپکپی دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی زبان مختل ہو گئی تھی، جسم سے جان نکل رہی تھی۔ وہ تو اس کی جان وجہ سے وہاں خون خرابہ نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ منظر جہال کے لیے کسی قیامت کے منظر سے کم نہیں تھا۔ ابھی وہ درد کی شدت کی وجہ سے پھر چیخ اٹھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر جمل کا ہاتھ زور سے تھامتے ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کی۔ اس کی اس چیخ پر جہال نے رب سے آنکھیں مید کے اپنے ہاتھ مزید مضبوطی اسٹیئرنگ پر جمائے۔ دل میں اس کی طاقت ختم ہو رہی تھی، اس گری سے ہوا کی تکلیف میں اس کے ساتھ جہال بھی مبتلا ہو رہا تھا، اتنا کہ اسے لگا اس تکلیف کے بعد وہ کبھی جی نہیں پائے گا۔ وہ سانس روک کے ڈرائیونگ کرنے لگا تھا۔ جمل کی یہ دل خراش چیخیں اس کے کانوں میں پڑتی پل پل جہال کو مار رہی تھی۔ وہ جمل کا ہاتھ نہیں تھے اسے تسلی دیتا، حالانکہ اسے اس وقت خود بھی تسلی کی ضرورت تھی۔ اسے شدید درد میں مبتلا ہوئے دیکھ وہ خود جان لیوا تکلیف سے گزر رہا تھا۔ گاڑی فل سپیڈ میں تھی، لیکن وہ بھی جہال کو کم لگ رہا تھا۔ اس کا بس چلتا وہ جمل کو لے کر اڑا کر اپنے علاقے میں پہنچ جاتا، پھر بھی وہ عموماً لگنے والے وقت سے پہلے پہنچ جاتا۔ گاڑی بیڑے کے آگے کھڑی کرتے جلدی سے اترا اور پیچھے لیٹی جمل کو باؤں میں اٹھائے اندر کی جانب لگا۔ وہ اس کے کالوں کو مٹھی میں جکڑے سینے میں منہ دیے ایک ہاتھ سے اپنے پیٹ کی جانب مٹھی بھرے
درد پر تڑپتی چیخ ہوئی تھی۔ اس کا اتنی دیر میں درد کے بعد رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ وہ پامیر کے ساتھ والے کمرے میں جمل کو لٹاتے کومل کو آوازیں دینے لگا، جو اس کی آواز سنتی دوڑ کر اس کمرے میں آئی۔ جمل کی یہ حالت دیکھ اسے ایک پل میں ہاتھ پیر پھولے، وہ دوڑ کر اس کے قریب آئی، اس کا ہاتھ تھامتے دوسرا ہاتھ سر پر پھیرنے لگی۔ کیا ہوا اسے؟ جہال کیا ہوا جمل کو؟ اسے پاگلوں کی طرح بکھری حالت میں جمل کو دیکھتے فکر مندی سے پوچھا۔ یہ پیٹ کے بل گر گئی ہے۔ یہ جملہ ادا کرتے وہ قیامت خیز منظر یاد آیا اور آتے جیسے جسم بے جان سا ہونے لگا تھا۔ کیا؟ کومل اس کے جواب پر حیران سی ہوتی جمل کو دیکھنے لگی، لیکن یہ ظرف صرف دیکھنے کا نہیں تھا۔ وہ جلدی سے دوسرے کمرے میں گئی اور پامیر کو لگنے والے انجیکشن اٹھا کر جلدی سے اس میں 2 دوا بھرتے جمل کے بازو پر لگائی۔ وہ اب بھی درد سے تڑپتی جہال کا کالا تھامے لیبر پین میں چیخ رہی تھی۔ اس کی یہ دلخراش چیخیں کمرے میں گونجتی، وہاں موجود چیزوں پر لرزہ سا طاری کر رہی تھی۔ اسے ہاسپٹل لے کر چلو جلدی، جمل کی کنڈیشن سمجھتے اس نے جہال کو مخاطب کرتے جلدی سے کہا۔ وہ اس بات میں سر لاتا اسے پھر سے پاؤں میں بھرے باہر کی جانب لایا۔ کیا وہ اتنا بے بس پوری زندگی میں کبھی ہوا تھا جتنا اب ہو رہا تھا؟ اس کے دشمنوں نے کاٹ دیا تھا اسے زہر۔ اس وقت کوئی اسے جان سے مارنے کی کوشش کرتا تو بآسانی مار سکتا تھا، کیونکہ وہ بد آواز سا ہوتا، اپنی آواز کھو رہا تھا۔ کومل اس کے ساتھ ہی ہاسپٹل کے لیے نکل گئی تھی۔ اپنا خون دو۔ ڈرائیونگ کرتے اس نے کومل سے اس کا خون مانگا، جو اس نے جھٹ سے نکال کر دے دیا۔ جہال نے ہاتھ میں پکڑتے جلدی سے یاقوت کا نمبر ڈائل کیا۔ یاقوت اور بلاش وہیں اس فورس پر برس رہے تھے۔ دوسری رنگ پر اس نے کال پک کر لی۔ یاقوت ہاسپٹل والا راستہ بلاک کروا دو، ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کے علاوہ ایک بندہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ڈو اٹ رائٹ ناؤ۔ آخر میں وہ چیخ پڑا تھا۔ کومل نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، شرٹ کے اوپر والے بٹن کھلے، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر کچھ کھو دینے کا خوف صاف عیاں ہو رہا تھا۔ اس دوران اس کی آنکھوں کی نمی بھی کومل دیکھ چکی تھی۔ وہ خود کو رونے سے بمشکل باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پاشا وے جیسے بندے کی یہ حالت تھی تو مطلب تکلیف اپنے آخری در پہ تھی۔ وہ بار بار پیچھے مڑ مڑ کر جمل کو دیکھتا اور پھر بے چین سا اسٹیئرنگ تھام لیتا۔ اس کے بندے ہاسپٹل والے سارے راستے پر جگہ جگہ بکھر گئے تھے۔ وہ بآسانی جلدی ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ وہاں پہنچتے سامنے بلّاس ہاتھ میں کلشنکوف پکڑے کھڑا تھا۔ ان کو دیکھ جھٹ سے مین ڈور اوپن کیا۔ جمل کو روم میں شفٹ کرتے ڈاکٹرز کی پوری ٹیم اندر پہنچا دی۔ اس دوران جمل نے جہال کی شرٹ سختی سے جکڑ رکھی، جس کو کسی طور چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھی، اس لیے جہال کو اس کے ساتھ ہی اندر جانا پڑا۔ کومل نے بھی باہر جانے کو نہیں کہا، وہ نہ وہ کہنا چاہتی تھی۔ آپریشن تھیٹر میں اس کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ یہ لیبر پین سچ میں جان لیوا تھا۔ جمل کے بدن پر کچھ انجیکشن لگائے گئے، جس سے اس کے بدن کا نیچے والا سارا حصہ آہستہ آہستہ سن ہوتا چلا گیا، لیکن جب تک سن نہیں ہوا تھا تب تک اس کی چیخیں جہال کے کانوں میں پڑتی اس کی جان نکالنی تھی۔ وہ نیچے جھکتا، اس کی پیشانی سے پیشانی ملا کر، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، دھیمی مگر کانپتی ہوئی آواز میں جمل کو تسلی دیتے اس نے خود سب سے آنکھیں نہیں کی۔ وہ ابھی اس پر دھیرے دھیرے انجیکشنز کا نشہ سا طاری ہو رہا تھا، لیکن اتنی دیر سے چیخنے اور زار و بدار ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے بولتے وقت سسکیاں نکل رہی تھیں۔ جہال نہیں دے پایا اس کے ابھی لفظ کا جواب، بس اس کی پیشانی پر آئے پسینے قطرے اپنے آج کے لبوں سے چمٹا پیشانی میں لائے، اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں بھیج دیا۔ اس کی آنکھ میں اتنی تیز سے مچلنے والا آنسو ابل کر باہر آتا جمل کے رخسار پر بہہ جاتا۔ جمل نے بند ہوتی سرخ آنسوؤں سے اپنے ابی جان کو دیکھا۔ یہ وہ آخری بار دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنی آواز کھوتی بے ہوش ہو گئی۔ جہال اسے جھکے دیکھ پیچھے سے کومل نے آہستہ سے پکارا۔ اس نے پہلے تو نہیں سنا، لیکن دوبارہ پکارنے پر دھیرے سے چہرہ اوپر اٹھایا۔ 1 منٹ باہر آنا، اسے باہر آنے کا اشارہ کرتے وہ خود باہر نکل گئی۔ جمل بے ہوشی کی حالت میں ابھی اس کی شرٹ نہیں چھوڑی تھی، لیکن جہال دھیرے سے چھڑواتا اس کی پیشانی چومتے باہر نکلا۔ باہر آتے اس نے ایک نظر جہال کو دیکھا، جو پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ساکت کھڑا جمل کو زمین کو تاک رہا تھا۔ بکھری حالت، بے بسی چہرے پر صاف رقم تھی۔ جمل پیٹ کے بل گری ہے، اس میں اس کے اور بچے دونوں کی جان خطرے میں ہے۔ اس کی بات سنتے جہال نے تڑپ کر اسے دیکھا اور اس کی بات پر اسے لگا اس کا دل بند ہو گیا۔ وہ سانس نہیں لے پا رہا، آنکھوں کے سرخ ڈورے مزید گہرے ہوئے۔ ہمیں ابھی سیزیرین سیکشن کرنا پڑے گا، آپ آپریشن اپنے حلق سے آواز بمشکل نکالتے اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ وہ تو ڈرتی تھی اس طرح کی ڈلیوری سے، تبھی جہال نے ان 9 مہینوں میں اس کی صحت کا اچھے سے خیال رکھا تھا تاکہ اس کی نارمل ڈلیوری ہو، لیکن یہ عین وقت پر آ کر وہ کڑی آزمائش میں آ گیا تھا۔ دیکھو وہی ایک آپشن ہے، ورنہ 2 جانی نقصان ہو جائیں گے۔ اس کی بات سنتے جہال نے پیشانی مسلی اور ایک لمبی سانس خود میں اتاری، جو کب سے وہ کھڑا نہیں رہ پا رہا تھا۔ ایک اوکے اپنی حلق میں اٹکا آنسوؤں کو گولا نیچے دھکیلتے اسے بمشکل اسے آپریشن کی اجازت دی۔ کومل اجازت ملتے واپس اندر جانے لگی۔ جب جہال کو وہیں کھڑے دیکھ وہ رکی۔ آ جاؤ اپنی گلالے کے پاس، دیکھ لو وہ تمہیں باپ بننے کی خوشی کتنی مشکل سے دے رہی ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر کومل کو دیکھا، ہونٹ پھڑپڑائے۔ اسے ایسے تو نہیں چاہیے تھی یہ خوشی جیسے اب مل رہی ہے، جب اس کے کانوں میں صرف یہ الفاظ گونج رہے تھے کہ اس کی زندگی خطرے میں۔ وہ دھیرے سے سر اس بات میں لاتے اس کے ساتھ اندر آیا۔ وہ لوگ پوری فورس کو الٹے قدموں بھاگنے پر مجبور کر چکے تھے۔ آدھی فورس تو وہیں ختم ہو گئی تھی، باقی کے وہاں سے فوراً نکل گئے۔ ان کے نکلتے ہی یاقوت نے اپنے بندے ملک میں جگہ جگہ بکھیر دیے تھے۔ انہوں نے ان کے لیڈر پر حملہ کیا تھا، جواب میں ان کو سبق سکھانا ضروری تھا، اور ہوا یہ کہ سارا ملک ان کے قبضے میں آ چکا تھا۔ جگہ جگہ بلاسٹ پر بلاسٹ ہونے لگے تھے۔ ان کا مین ٹارگٹ اس فورس کو
لیڈ کرنے والوں کا ٹھکانا تھا۔ سر وہ لوگ ملک میں تباہی پھیلاتے جا رہے ہیں، کیا کرنا ہے؟ ایک پولیس آفیسر اے ایس پی کے کیبن میں آتے سلوٹ پیش کرتے بولا۔ اے ایس پی کے بازو پر خود گولی لگی تھی، مجھے لے جاؤ ان کے سامنے۔ پولیس کا جواب دیتا وہ آفیسر کو ایک پل کے لیے گڑبڑانے پر مجبور کر دیا۔ اس بندے کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کی طاقت کا اندازہ ہو گیا، اس کی بیوی حاملہ تھی، اسے یا اس کے بچے کو کچھ ہو گیا تو سب کچھ پھاڑ کر رکھ دے گا وہ۔ ان سیاستدانوں کا کیا ہے؟ آرڈر دلوا دیا، اب مریں گے تو ہم نا۔ وہ بھی پاشا کی بیوی کو گرتے دیکھ چکے تھے اور اس کے گرنے کے بعد پاشا کا قہر اب ان کے لفظوں میں لہجے میں ڈر صاف جھلک رہا تھا۔ اسی پل ان کے موبائل پر کال آنے لگی۔ سامنے اسکرین پر قدیر جیلانی نام دیکھ اس کے ماتھے پر چکنی اڑی، نہ چاہتے بھی ان کو وہ کال اٹھانی پڑی تھی۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں نیوز پر؟ ملک پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ کیسے؟ سر اس کے بندے مجھے کوئی انسانی مخلوق نہیں لگتے، سیکنڈز میں جگہ جگہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ پھر لہجے میں بے بسی جھلکی، لیکن اس کی بات سنتے جیلانی کے پورے بدن میں ایک آگ سی بڑھ گئی۔ شیر کو ایک ہی دفعہ میں اپنے شکنجے میں جکڑ لیتے تو اسے موقع ہی نہ ملتا الٹا حملہ کرنے کا۔ کمینوں! آخر میں پوری قوت سے داڑے۔ اے ایس پی نے فون کان سے ہٹاتے حقارت بھری نظر سے دیکھا۔ سر جب کہہ ہی دیا شیر تو مان بھی لیں، شیر کا شکار اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بکواس بند کرو، مجھے اس پاشا کی گرفتاری چاہیے، کیسے بھی، اور اسی ہفتے، سمجھے؟ کہتے وہ ٹھک سے کال بند کر لیا۔ گرفتار بھی کر لیں گے، ایک بار اس سے بچ تو جائیں۔ ہاں، ان سب کی پھٹ چکی تھی، ابھی اس کے بندوں نے یہ حال کیا تھا۔ ان کو ڈر تھا اس کی بیوی بچے کو کچھ ہو جاتا تو سب کی موت پکی تھی۔ آپریشن تھیٹر میں ایک گہری خاموشی تھی، ہر جانب ایک دل بند کر دینے والا گہرا سناٹا، صرف ڈاکٹرز کی آواز آپس میں بولتے ہوئے سنائی دے رہی تھی۔ جمل کے سینے اور پیٹ کے بیچ ایک گرین پردہ حائل کیا گیا تھا اور ذیال اس کے چہرے کے قریب اس کا ہاتھ تھامے اب بھی پیشانی پر جھکا آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ دل نارمل رفتار سے کم سپیڈ میں دھڑک رہا تھا، ایک خوف سا دل میں تھا۔ اس میں نہیں تھی سکت، نہ بیوی کو کھونے کی، نہ اپنے بچوں کو، لیکن بار بار اس کے گرنے کا منظر یاد کرتے اس کی روح فنا ہو رہی تھی۔ اس نے کبھی یہ وقت نہیں سوچا تھا، سب کتنا ٹھیک جا رہا تھا۔ اچانک اسے کہہ دیا گیا کہ اس کی بیوی بچے کی جان خطرے میں۔ کیوں اللہ جی؟ ہم میں نے ہر صحیح کام کیا، چاہے غلط طریقے سے ہو، لیکن کیا تو تیری مخلوق کے لیے تھا نا۔ ہو گئے کچھ غلط کام بھی، اس کی اتنی بڑی سزا نہ دے کہ میں جیتے بھی مر جاؤں۔ میں مر جاؤں گا یا اللہ، ان کو کچھ بھی ہوا تو۔ وہ دل ہی دل میں اس دعا پر کانپ اٹھا تھا، جسم پر لرزہ سا طاری ہوا تھا۔ جمل بے ہوش ہو گئی تھی، اس کے پیٹ کو چاک کر دیا گیا تھا، جس سے نکلنے والا خون کومل بار بار کپڑے سے صاف کرتی آخری تہہ پر کٹ لگانے لگی۔ اس وقت وہ بھی گرین کوٹ پہنے، سر پر پلاسٹر کیپ اور منہ پر ماسک پہنے ہوئی تھی۔ جس بچے کو اس نے اتنی بار مارنے کی کوشش کی تھی، اس کی جان آج وہ بچانے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پہنے وائٹ گلوز اس وقت جمل کے خون سے سرخ ہوئے جا رہی تھی۔ جمل کیسی ہے؟ کوریڈور میں کھڑے بدلاس کو دیکھ یعقوب نے آتے سوالیہ پوچھا۔ پتہ نہیں، آپریشن چل رہا ہے سر، سیدھی سا جواب دیتے وہ وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ پہلے پامیر اور اب جمل۔ ان سب پر ایک کڑی آزمائش آ چکی تھی۔ یعقوب ابھی اپنے بندوں کو لیڈ کر کے واپس آیا تھا۔ تم دونوں میں سے او نیگیٹو بلڈ کس کا ہے؟ کومل نے باہر آتے ماسک چہرے سے نیچے اتارتے پوچھا۔ اسے دیکھ وہ دونوں بھئی یک وقت کھڑی ہوئے۔ میرا ہے، یعقوب جھٹ سے بولا۔ آ جاؤ، اسے آنے کا کہتے وہ خود واپس آپریشن تھیٹر میں چلی گئی۔ یعقوب اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ درمیان میں ایک پردہ حائل تھا۔ یعقوب کے اس بیڈ پر لیٹتے ایک ڈرپ کی سرنج ان کی کونی سیدھی کرتے رگ میں پیوست کر دی گئی، وہیں اس ڈرپ کا دوسرا سرا جمل کے ہاتھ پر لگا دیا گیا۔ یعقوب کا بلڈ گروپ ایسا تھا کہ وہ کسی بھی گروپ والے بندے کو آسانی سے دیا جا سکتا تھا، لیکن وہ صرف اس بندے سے بلڈ لے سکتا تھا جس کا گروپ اس کے گروپ سے میچ کرے۔ اس نے پاشا کے وقت بھی اپنی سکت سے زیادہ خون دیا تھا، اب بھی کومل کو غصے سے گھور کر ڈرپ اتارنے سے روکا اور خون دیتا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ آپریشن چلتے ہوئے ہونے کو تھا۔ کومل کی نظر چھوٹے چھوٹے پیروں پر گئی، دل بے اختیار زور سے دھڑکا، چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس نے بے حد نرم ہاتھ اسے باہر نکالا اور ٹیشو پیپر سے اس کی پیٹھ صاف کرتے سیدھا کیا۔ وہ بیبی بوائے تھا جس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن جیسے ہی کومل نے اس کی آنکھیں اور منہ صاف کیا، اس کی ننھی سی کلکاری پورے تھیٹر میں گونج اٹھی تھی۔ وہ عجیب بچہ تھا، اپنی ہی کلکاری سے ڈرتے مزید رونے لگا تھا۔ یہ دیکھ، کومل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ایک تو پیدا الٹا ہوا اور اوپر سے اپنی چیز سے ڈرتے خود ہی رونے لگا۔ اپنے بچی کی ننھی سی کلکاری سے حال کی سماعت اس ٹکرائی، جس سنتے وہ جو جمل کو پیشانی پر جھکا ہوا تھا وہیں سے بے جان سا ہوتا زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ دل کی دھڑکنیں بند ہو چکی تھی، وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں ہے کہ اس نے اپنے خود کے بچے کی کلکاری سنی ہے۔ وہ زور سے آنکھیں میچتا وہیں سے سجدے میں چلا گیا۔ کومل نے مسکراتے اسے سفید کپڑے میں لپیٹے نرس کے حوالے کیا، تب وہ حیرت میں مبتلا ہوئی۔ اسے اب پتہ چلا تھا کہ جمل ایک نہیں 2 جڑواں بچوں کو جنم دے رہی تھی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ اسی وقت ایک اور گول مٹول سی بیبی گرل اس کے ہاتھ میں آئی تھی۔ اس نے ٹیشو پیپر سے صاف کیا، لیکن وہ رو نہیں رہی تھی، نہ سانس لے رہی تھی۔ یہ دیکھ کومل دھک سے رہی، اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس نے اس کی پیٹھ پر ہلکی سی چپت لگائی، لیکن وہ اسی طرح بے سو تھی۔ یہ دیکھ کومل کا دل بیٹھا، اس نے پھر سے اس کی پیٹھ تھپتھپائی اور پھر ایک دم اس کے کانوں میں نہایت دھیمی سی ننھی سی کلکاری گونجی۔ اسے سنتے کومل کے رکے دل کی دھڑکن ایک دم بحال ہوئی تھی۔ مسکراہٹ اس کے چہرے سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بلا شبہ دونوں بچے عجیب تھے، ایک نے چیخ مار کر اسے ڈرا دیا تھا اور دوسرے نے
سانس روک کے پاچے کی اولاد تھی، نارمل بچوں کی طرح کیسے پیدا ہوتی، اتنے پیارے بچے، یا شاید ان سے اپنائیت کا احساس سا محسوس ہو رہا تھا۔ انہیں دیکھ دیکھ کر کومل کی نہ آنکھیں تھک رہی تھی اور نہ دل۔ اس نے اسے بھی دوسری نرس کے حوالے کیا۔ دونوں کو کچھ گھنٹوں کے لیے شیشے میں رکھا گیا تھا۔ زیال نے نہیں دیکھا تھا دونوں کو ہی، وہ تو دیوانہ وار صرف زمل کو دیکھے جا رہا تھا جس کے ٹانکے لگنے شروع ہو چکے تھے۔ وہ اب تک بے ہوش تھی۔ بچے دونوں صحیح سلامت ہوئے تھے، لیکن پیٹ کے بل گرنے کی وجہ سے زمل کا نقصان ہوا تھا۔ اس کی فکر میں زیال کو اپنے بچے بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ سب سے زیادہ بلاس بے چین ہوا تھا دونوں بچوں کو دیکھنے کے لیے، لیکن نرس نے اسے منع کیا کہ آگے سے وہ بھی آتنکوادی تھا، ہر کام بندوق دکھا کر کروانا آتا تھا۔ اب بھی اس نے یہی کیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر یعقوب سر پیٹ کر رہ گیا۔ خوشی سے وہ بھی پاگل ہو رہا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اس وقت یہاں ڈانس کریں، لیکن زمل کی سیریس حالت دیکھ کر ان کی خوشی جاگ کی طرح بیٹھی۔ بلاس دونوں بچوں کے پاس آیا، بیبی گرل آنکھیں بند کیے شاید سو رہی تھی، اور وہ ڈاکٹر کو ڈرا دینے والا ننھا شیطان ٹکر ٹکر چھت کو گھو رہا تھا۔ ایک آئی برو اپنے باپ کی طرف اچکا رکھی تھی۔ اس کے تیور دیکھ ایسا لگ رہا تھا مانو اسے وقت سے پہلے اپنی لینڈنگ پسند نہ آئی ہو۔ ان کو دیکھنے پر بلاس کے منہ سے بے اختیار ماشاء اللہ نکلا۔ وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ دونوں اتنے پیارے تھے، گول مٹول لال ٹماٹر جیسے پٹھان کے بچے تھے، گورے چٹے تو پورے حق سے پیدا ہوئے تھے۔ رنگت میں تو زیال زمل دونوں کو ہی ماں دے رہے تھے۔ اف صدقے جاؤں، کتنے کیوٹ ہیں میرے دونوں بچے، گولو مولو لال ٹماٹر، چاند کے ٹکڑے، آنکھوں کے تارے، دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اف اف میرے اللہ جی، کیا بنا کر بھیجا دونوں کو۔ وہ ایک ہی سانس میں خوشی سے بولتا چلا گیا۔ زامل اسے ہی ٹمٹماتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ بالکل خوبصورتی میں مجھ پر گئے ہیں۔ اس کے اس جملے پر جو زامل کے ہونٹ گول ہوئے بالکل اپنی ماں کی طرح، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی کلکاری پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ شیشے میں تو سکون سے رہنے دے ان کو۔ پیچھے سے یعقوب نے بلاس کی گردن دبوچی، پیچھے ہٹایا اور کچھ جھک کر ان دونوں کو دیکھا، اور دیکھتے ساتھ منہ سے بے اختیار ماشاء اللہ نکلا۔ نیا چہرہ دیکھتا زامل چپ ہوتا، اسے بھی ٹکر ٹکر دیکھنے کا۔ دونوں کے ننھے ہاتھوں پر کینولا لگے دیکھ یعقوب کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ دل مٹھی میں آیا۔ اسے اپنے دشمن پر انتہا کا غصہ آ رہا تھا، جن کی وجہ سے یہ دو ننھی جانیں دنیا ماں آتے ایک شیشے میں بند ہو گئی تھیں۔ اس نے درمیان میں آتے دونوں کے کانوں میں ایک ساتھ اذان دی۔ زامل بھی سو چکا تھا اور دونوں روم سے باہر آئے۔ زیال اب تک اندر تھا۔ 16 گھنٹوں بعد زمل کو ہوش آیا تھا، اور اسے ہوش میں دیکھ زیال جیسے پھر سے جی اٹھا تھا۔ اس کے رکے دل کی دھڑکن پھر سے بحال ہوئی تھی۔ وہ دیوانہ وار اس کے چہرے کے نقوش کو چومنے لگا۔ میری جان، تم ٹھیک ہو نا؟ گلالے جواب میں زمل نے پلکیں جھپکائیں۔ جسے دیکھ زیال کی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ وہیں سے پھر جھکتا، اس کی گردن میں منہ لیے رو ہی تو پڑا تھا۔ کمرے میں کومل اور دو نرسیں اور تھیں جنہیں کومل اپنے ساتھ باہر لے گئی تھی۔ جان نکال دی تھی تو انہوں نے بھیجی، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا میں، مجھے کبھی نہ چھوڑ کر رہنا، کبھی بھی نہیں۔ وہ زیال تھا۔ زمل کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کیسے وہ تڑپتا اس سے لپٹا ہوا تھا۔ اس کے آپریشن کے دوران اس کی جان لبوں پر رہی تھی۔ گردن سے منہ نکالتے اس نے دیوانہ وار زمل کے ہونٹ چومے، آنکھیں چومی، ناک کو چوما۔ وہ اب بھی اپنے آواز میں نہیں تھا۔ بنا یہ خیال کیے کہ وہ لوگ ہاسپٹل میں تھے وہ بھول گیا تھا۔ بس یہ دکھ رہا تھا کہ وہ ہوش میں آ چکی ہے۔ حبیب جی، حبیب کی جان بولو، اس کی دھیمی آواز بھی وہ بآسانی سننے یکدم سی دھو گا۔ حبیب، بیبیز کیسے ہیں؟ بمشکل لفظ توڑتے ادا کرتے پوچھنے لگی۔ ہاں، وہ اب ایک ماں تھی جسے ہوش میں آتے پہلے اپنی دو ننھی جانوں کی فکر ہوئی۔ دونوں ٹھیک ہیں الحمدللہ، مجھے دیکھنے ہیں، میں بھی لایا۔ زمل کی پیشانی چومتے وہ دھیرے سے اٹھا اور دوسرے کمرے میں آیا جہاں یعقوب اور بلاس ان پر جھکے ہوئے تھے۔ زیال کو دیکھ ایک دم پیچھے ہوئے۔ اپنے بچوں کے قریب بڑھتے قدموں کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکنیں بھی بڑھ رہی تھیں۔ ایک عجیب سا احساس محسوس کرتے اس کے قدم بھاری ہو رہے تھے۔ زمل کو ہوش میں دیکھ اپنے بچوں کو دیکھنے کی خوشی میں وہ پاگل ہو رہا تھا۔ اندر ہی اندر اپنی آنکھوں مائع آنسو صاف کرتے وہ دونوں تک آئے۔ وہ دونوں ہی سو رہے تھے۔ ان پر نظر پڑتے اس نے تشکر امیز آنکھیں مینچی اور دل ہی دل میں الحمدللہ کہا۔ بلاس اور یعقوب دونوں ہی پچھلے 16 گھنٹوں سے ان دونوں کے پاس تھے جنہوں نے اب تک اپنی ماں باپ کی صورت تک نہیں دیکھی تھی۔ گود میں آنا تو دور کی بات تھی، اور جب ان کا باپ قریب آ رہا تھا تو اس سے زیادہ یہ دونوں ہاتھ پیر مارتے، اپنی سستی اتارتے ایکٹیو ہو رہے تھے۔ وہی ماں باپ سے پہلی میٹنگ تھی اور اولاد پاشا کی تھی، ایسے ہی تھوڑے چلے جاتے۔ دونوں کو انگڑائی لینے کا انداز اتنا کیوٹ تھا کہ بلاس تو ان کی اسی ادا پر صدقے واری جا رہا تھا۔ بھائی، آپ کے سر پر چوٹ لگی ہے؟ یعقوب کی نظر اس کے چہرے پر پڑتے وہ فکر مندی سے بولا۔ پچھلے 16 گھنٹوں سے اس نے اپنی تکلیف محسوس ہی نہیں کی۔ وہاں سے خون نکلتا چہرے اور ہلکی ہلکی بیئرڈ میں ہی جذب ہوتا سوکھ گیا تھا۔ درد نہیں کر رہی؟ اپنے دونوں بچوں کو دیوانہ وار کی نکھیوں سے دیکھتے وہ واقعی ساری تکلیفیں بھول رہا تھا۔ اسے اس وقت یقین کر پانا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ اپنے خود کے بچے دیکھ رہا ہے جن سے کل تک ان کی ماں کے پیٹ میں بات کر رہا تھا۔ آج اس وقت انہیں سامنے سے ہاتھ پیر مارتے دیکھ رہا تھا۔ خوشی سے دل بند ہو رہا تھا۔ ایسے ہی درد نہیں کر رہی؟ چلیں آپ بینڈیج کروائیں ابھی، یعقوب ضدی انداز میں بولتا۔ اسے اپنے ساتھ باہر ہی جانے لگا، لیکن ان کی ماں ان کو بلا رہی ہے اور نظریں ان دونوں پر ٹکائے کھوئے کھوئے سے انداز بولا، تو یہ دونوں کون سا مٹی میں کھیل رہے ہیں؟ بس آپ چلیں اور بینڈیج کروائیں۔ وہ زبردستی زیال کو بازو سے تھامتے اپنے ساتھ باہر ہی جانے لگا۔ جب جاتے جاتے ایک دم مڑا، اور تم ہاتھ توڑ دوں گا اگر آپ ان کو ہاتھ لگایا تو، کب سے تنگ کر رہے ہو دونوں کو؟ اس نے پیچھے مڑتے بلاس کو سیدھی سیدھی دھمکی دی جو کب سے دونوں کی نیند میں خلل پیدا کر رہا تھا۔
صرف اپنے مزے کے لیے یعقوب کی دھمکی پر بلاس نے شریر مسکراہٹ دی، مانو کہہ رہا ہو آپ جائیں تو صحیح، میں ان کو اب منہ بھی لگاؤں گا۔ اس کی کمینی ہنسی دیکھ یعقوب نفی مسائل لاتا زیال کو لے گیا۔ وہ جانتا کہ یہ باز نہیں آئے گا، اس کو تنگ کرنے پر وہ دونوں اپنی ڈلیوری ہی نہ واپس کروا لیں۔ پورے ہاسپٹل میں صرف نرس اور ڈاکٹرز تھیں اور وہی سب تھر تھر کانپ رہے تھے، کیونکہ پورا ہاسپٹل اس وقت آتنکوادیوں کے قبضے میں تھا۔ چاروں طرف پاشا کے بندے ہاتھوں میں بندوقیں پکڑے چہروں پر سیاہ ماسک لگائے گھوم رہے تھے۔ یہاں اس وقت پاشا کی اجازت کے بغیر ایک چڑیا کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں تھی۔ باقی ملک میں جو وہ تباہی مچا رہے تھے وہ الگ تھی، نشانہ اب بھی ٹارگیٹڈ پرسن تھے۔ ان سب ڈاکٹروں میں صرف کومل ریلیکس تھی، کیونکہ یہ اسی کے علاقے کے بندے تھے۔ وہ اپنے کیبن میں ہی تھی جب وہ دونوں وہیں آئے۔ دونوں کو دیکھ وہ یکدم سیدھی ہوتی کھڑی، کیا ہوا؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ وہ آپریشن کے بعد کچھ دیر اپنی بوجھ اور طبیعت کی وجہ سے کیبن میں آ گئی تھی۔ وہ پاشا کے سر پر چوٹ لگی ہے، کسی نرس کو بلا کر بینڈیج کروا دو، یعقوب بے رحمی سے بولا۔ جب اس کے لہجے کو محسوس کرتے کومل کا دل پل بھر میں ٹوٹا۔ وہ زبردستی مسکراہٹ اپنے لبوں پر لاتی سر اسپاز میں لاتی باہر کی جانب جانے لگی۔ جب زیال نے اسے روک لیا، رکو۔ اس کی لفظ پر کومل کے قدم وہیں رکے۔ یعقوب نے بھی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ ڈاکٹر نہیں ہے جو کسی اور کو بلا رہے ہو؟ اس کے سوال پر یعقوب ایک پل کو گڑبڑایا، اور اس کی گڑبڑاہٹ زیال اچھے سے نوٹ کر گیا تھا۔ جاؤ تم بینڈیج لے کے آؤ۔ نرم لہجے میں کہتا کومل کو وہاں سے بھیج کر یعقوب کو گھورنے لگا۔ وہ سر جھکا گیا۔ اس کو اس کی غلطی پر پچھتاوا ہونے لگے تو اتنا ذلیل مت کرو کہ اسی غلطی کے بجائے پچھتاوا کرنے پر پچھتاوا ہو۔ اس کی بات پر یعقوب کا سر جو جھکا ہوا تھا شرمندگی کے باعث مزید ہو گیا۔ جس گناہ کو لے کر تم اسے ذلیل کر رہے ہو نا، وہ گناہ اگر خدا نے اسے معاف کر دیا تو؟ زیال کے لفظ سنتے یعقوب نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ کیا کوئی بھی انسان نہیں سوچتا کہ جب معاف کرنے والی ذات اوپر ہے تو وہ کیوں زمینی خدا بن کر کسی کو اس کے گناہ کی سزا دیتے ہیں، اسے اس قدر ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں کہ وہ اپنے گناہ پر ڈھیٹ بن جاتے ہیں اور پھر وہی گناہ زندگی میں نہ جانے کتنی بار دہراتے ہیں۔ آئندہ میں تمہیں یا برلاس کو کومل کے ساتھ برا رویہ کرتے نہ دیکھوں۔ وہ بدل گئی ہے، تبھی میں اسے جمل کی ڈلیوری کا کیس سونپا تھا۔ ہاں پاشا ہر کسی پر ایسے منہ اٹھا کر یقین نہیں کر لیتا تھا، جمل کو لے کر تو قطعی نہیں، اور اگر اس وقت اس نے کومل پر یقین کیا تھا تو مطلب وہ سچ میں بدل چکی تھی، اپنے کیے ہوئے پر توبہ کر چکی تھی۔ جی آئندہ نہیں ہوگا، وہ مؤدب لہجے میں بولتا سر خم کر گیا۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ ان کا بڑا بھائی کچھ کہے اور ان تینوں میں سے کوئی آگے سے چوں چراں کرے؟ تبھی کومل ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئی، زیال کے سامنے صوف پر بٹھایا۔ اس نے کاٹن ڈیٹول میں گھول کر اس کے خشک ہوئے خون کو صاف کیا اور اس کے بال اوپر کرتے زخم دیکھا۔ زخم کافی گہرا تھا، وہ کیسے خود پر ضبط کیے ہوئے تھا۔ کومل کو زیادہ حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ پچھلے 6 سالوں سے وہی تو اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہی تھی۔ کتنے گہرے زخم وہ کھا کر اس کے پاس آتا تھا۔ اس نے خاموشی سے بینڈیج کیا اور ایک جانب ہو گئی۔ یعقوب وہیں کھڑا تھا جب دھیرے سے پکارا کومل، اپنا نام اس کے منہ سے سنتے کومل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ صحیح سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ معذرت، میرا رویہ واقعی بہت تلخ ہو گیا تھا تمہارے ساتھ، میں شرمندہ ہوں بہت زیادہ۔ اس کے یہ الفاظ کومل میں جیسے ایک نئی جان سے بھر گئے۔ اس نے نم ہوتی آنکھوں سے زیال کو دیکھا جو اپنی گردن کو چٹکتے شاید اس میں ہوئے درد کو دور بھگا رہا تھا۔ اٹس اوکے، دل سے مسکراتے اس نے جواب دیا، جس پر یعقوب بھی دل سے مسکرایا تھا اور آگے بڑھ کے اس کے سر پر ہاتھ بھی رکھا۔ یہ نیا احساس اس کے لیے دلی سکون کا باعث تھا۔ چلیں ورنہ ہمارا بڑا بچہ سچ میں ان دونوں کو مٹی میں کھلانا شروع ہو جائے گا۔ یعقوب کا اشارہ سمجھتے زیال بھی دھیرے سے سر نفی میں لاتا اٹھ کر ہوا۔ بیبیز کو کب تک نکالنا ہے باہر؟ جاتے جاتے کومل سے پوچھا۔ بس ابھی نکال دیں گے، ان کی ہاتھ پر لگی کینولا چینج کرنی ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہی کومل بھی ان کے ساتھ اس روم میں آ گئی، جہاں سے اس وقت زامل کی ٹیں ٹیں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ پورا زور صرف رونے پر لگا رہا تھا۔ اس کے رونے کی وجہ سنتے زیال تڑپ کر ایک ہی جس میں اس تک گیا تھا۔ کیا ہوا؟ یہ رو کیوں رہا ہے؟ ہاتھ ساتھ برلاس کو دیکھتے سوالیہ پوچھا، جو خود پریشان کھڑا سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اسے آخر ہوا کیا ہے؟ پکا اس نے کوئی حرکت کر کے رلایا؟ تمہیں منع کر کے گیا تھا نا؟ یعقوب نے آگے آتے برلاس کا ایک بازو پیچھے مروڑتے اس کی چیخیں نکلوا کے پوچھا۔ میں کچھ نہیں کیا بھائی، سچ میں۔ یہ دوسرا پاشا ہے، رو رو کر ہی سب کو اپنی آواز سے ڈرا رہا ہے۔ بیچارہ سا منہ بناتے بولا۔ کومل کو ان کو ایسے دیکھ ہنسی ہے۔ چھوڑ دو اسے، ان دونوں کا رونا اب ایسے ہی رہے گا جب تک بڑے نہیں ہو جاتے۔ اس نے برلاس کو چھڑواتے ان سب کو بتایا جو اتنے دن بعد ایک ننھے بچے کو دیکھ رہے تھے اور بھول گئے تھے کہ ان کو تو رونے کے سوا اور کوئی کام بھی تو نہیں۔ لیکن سب نے نوٹ کیا کہ برلاس کو ڈانٹ پڑتی زامل چپ ہوتا، سونے کے لیے نیند آنکھیں بند کر لیا تھا۔ اب تک دونوں کی صحیح سے آنکھیں بھی نہیں کھلی تھی۔ یہ دیکھ برلاس نے زامل کو گھورا جو اسے ڈانٹ پڑوا کر شانت ہو گیا تھا۔ ان دونوں کی نہیں بننے والی تھی، یہ ابھی سے دکھ رہا تھا۔ کومل نے آگے بڑھ کر دونوں کے ننھے ننھے ہاتھوں سے پہلے لگی کینولا اتار کر دوسری لگائی اور ایک انجیکشن میں تھوڑی سی دوا لیتے دونوں کینولا کی ہلکے باڈی تک انجیکٹ کی۔ زامل تو لگتے ہی ساتھ ہی پھر گلا پھاڑ کر رونے لگا۔ البتہ زالے کا رونا بھی نہ کے برابر ہی تھا۔ وہ اپنے باپ پر دیتی، بالکل صبر کے ساتھ سب درد برداشت کرنے والی۔ دونوں کے رونے کی آواز زیال کے کانوں میں پڑتی اس کے اندر کا شانت درندہ پھر سے بھڑکانے لگی تھی۔ ان سب کی وجہ سے اس کی اولاد دنیا میں ساتھ انجیکشنز اور دواؤں کی بھینٹ چاڑھی تھی۔ یہ دیکھ اس کے اندر کا لاوا پھر سے جوش مارنے لگا تھا۔ کومل کے پاس وہی ہاسپٹل میں کچھ بیبیز کے ڈریسز رکھے تھے، اس نے وہی دونوں کو پہنا دیے ٹھنڈ سے بچانے کے لیے۔ دونوں کے ننھے سے ہاتھوں میں چٹکو سے گلوز بھی پہنائے جن کو اگر دھونے لگو تو نچوڑنے کے لیے صرف 2 انگلیوں کا استعمال ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں بالکل ریڈی تھے اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے۔ کومل نے پہلے زامل کو گود میں اٹھایا اور زیال کی جانب بڑھایا۔
اسے اپنی جانب آتے دیکھ وہ ڈر کر یکدم پیچھے ہوا۔ دل بے اختیار ڈر کا تھا۔ وہ دنیا کا پہلا باپ ہوگا جو خوشی کے مارے نروس ہوتا اپنی اولاد کو گود میں لینے سے ڈر رہا تھا۔ یہ ڈر کہ کہیں وہ گر نہ جائیں تھے ہی اتنے چھوٹے چھوٹے تیز ہوا چلے تو ان کے اڑنے کا خطرہ ہونے لگے۔ کومل اس کا ڈر مانگتے مسکرا دی اور آگے بڑھ کر اس کا ایک بازو سیدھا کیا اور دھیرے سے زامل کو اس کی گود میں لی گیا۔ اپنی گود میں اپنی ننھی سی جان دیکھ زیال کی آنکھیں پال میں نمکین پانیوں سے بھرتی چلی گئیں۔ دل بند ہو رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس خوشی کو ظاہر کیسے کرے۔ تبھی کومل نے اس کے دوسرے بازو پر زالے کو دیا۔ آخرکار زیال خان افندی اور پاشا بے اپنی 16 گھنٹوں پہلے پیدا ہوئی اولاد کو سانس روک کے کھڑا دیکھ تک خوشی سے اپنی آنکھوں کو چھلکنے سے باز رکھ رہا تھا۔ وہاں موجود تینوں نے ان باپ، بیٹا اور بیٹی کو کنکھیوں سے دیکھتے ہی دل میں ماشاءاللہ کے نظر اتاری۔ زمل اپنا آدھا جسم ہل نہ پانے کی وجہ سے پریشان سی ہوتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے دونوں ہاتھ پر گرپ لگی ہوئی تھی، کلائی پر ایک چٹ سی بندھی تھی، وہی چٹ زامل اور زالے کی کلائی پر بھی بندھی تھی۔ اٹھنے کی کوشش میں اس کی نظر دروازے سے اندر داخل ہوتے زیال پر گئی۔ اس کے ہاتھ میں اپنی ننھی سی جانوں کو دیکھ اس کا دھڑکتا دل یکدم بند ہوا۔ وہ وہیں کی وہیں اسٹک سی ہو گئی۔ دم سادے اپنے قریب آتے زیال کو دیکھتی رہی، آنکھوں میں نمی خود اترتی چلی گئی۔ وہ اس کے بچے تھے، اسے یقین کرنا اس وقت دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ وہ دھیرے سے قریب آتے اس کے پاس بیٹھا اور اس کی نم ہیزل آنکھوں میں جمنے لگا۔ ہمارے بیبیز، اسے بے یقینی سے دم سادے دیکھ ٹھنڈی آواز میں کہا۔ جب زمل نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا، ہمارے بیبیز، روتے ہوئے بے یقینی سے پوچھا۔ جب زیال نے مسکراتے سر دھیرے سے اس بات میں لائی اور آگے ہوتے اس کا ماتھا چوما۔ تھینک یو بھائی، مجھے ایک سال یہ 2 حسین تحفے دینے کے لیے۔ یہاں اسے اس سے زیادہ حسین اور قیمتی تحفے نہیں مل سکتے تھے۔ وہ جتنا زمل کا شکریہ ان کے لیے ادا کرتا وہ کم تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں ہی گم ہونے لگے تھے جب دونوں کی ٹیں ٹیں ایک ساتھ شروع ہوئی۔ زمل اور زیال دونوں نے یکوقت ان دونوں کو دیکھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیے۔ زمل نے پہلے زامل کو گود میں لیا جو ماں کی گود میں آتے چپ ہوتا ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگا۔ وہیں زالے بھی اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اب غور کیا تھا کہ زامل کی آنکھیں زمل پر اور زالے کی آنکھیں زیال پر گئی تھیں۔ میرا چھوٹا سا بیبی، محبت سے بولتا زالے کے گال چومنے لگا۔ اسی وقت وہ تینوں بھی اندر آ گئے۔ ابھی آپ کا چھوٹا بیبی تو میں ہوں نا؟ زمل کی جیلسی فوراً جاگی۔ زیال اسے حیرت سے دیکھنے لگا، اسے اندازہ نہیں تھا وہ اپنے بچوں کے معاملے میں اپنی امی جان لے کر پوزیسو نکلے گی۔ میرا چھوٹا سا بیبی تو مو، یہ دونوں تو بڑے ہی ہیں نا میرا پیارا بیٹا۔ زمل کو چھیڑتے زالے سے تائید چاہیے جس نے اسی پل ہاتھ پیر مارنے شروع کیے مانو اپنے باپ کی بات سمجھ لی ہو۔ زمل کے ہونٹ اس کی بات سنتے ساتھ گول ہوئے اور کنکھیوں سے اس نے زامل کو دیکھا جو سو چکا تھا۔ اسے حیرت ہوئی، ابھی تو جاگ رہا تھا، اتنی جلدی سو گیا؟ ان کو پہلی خوراک تم دو زیال۔ پیچھے سے کومل کی آواز پر زیال نے مڑ کر دیکھا تاکہ یہ دونوں تمہاری طرح بہادر، غیرت مند، جرأت مند اور وفادار بنے، رشتوں کی قدر کرنے والے بنے، سب سے بڑھ کر کسی کو چاہیں تو ٹوٹ کر چاہنے والے بنے۔ وہ ایک ہی ساتھ زیال کی خوبیاں بیان کرتی سب کو منہ کھولنے پر مجبور کر دیا۔ بے شک وہ ایسا ہی مرد تھا جسے دیکھ کر اصل مردانگی کیا ہوتی ہے پتہ چلتا تھا، جو دشمنی کرتا تھا تو قبر تک پیچھا نہیں چھوڑتا تھا اور محبت کو لے کر تو جنت تک۔ زمل پر نظر گئی، اسے جنت میں بھی 70 حوروں کی جگہ سے یہ لڑکی چاہیے تھی۔ بلّاس شہد کا تازہ ٹکڑا لایا اور اسے زیال کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے شہد میں ایک انگلی ڈپ کرتے پہلے زالے کے چھوٹے چھوٹے سے ہونٹوں پر لگایا جسے وہ چٹا چٹ اپنی چھوٹی سی زبان سے چاٹنے لگی۔ یہ دیکھ سب کی ہنسی ایک ساتھ چھوٹی۔ اس نے وہی انگلی زمل کی گود میں سوئے زامل کی طرف بڑھائی۔ اس کے ہونٹ بند تھے، جیسے ہی شہد کا ذائقہ منہ میں گھلا اس نے ہونٹ نکالنے شروع کر دیے۔ اس کو شہد نہیں مرچی چاہیے ہوگی، بلّاس جھٹ سے بولا۔ تھوڑی دیر پہلے اس سے دشمنی کر کے آیا تھا، تب یہاں کھڑا پلس کر بول رہا تھا۔ اس کی بات پر سب کا باقاعدہ کہکا بلند ہوا۔ خبردار میرے بیٹے کو کچھ کہا تو زمل کے اندر کی ماں جاگی، اس کا دبنگ انداز بلّاس کو چونکا گیا۔ زیال صرف مسکرا رہا تھا، وہ اب تک اپنی گود میں لی ہوئی اپنی بیٹی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ ایک بیٹی کا باپ بن گیا تھا؟ نہیں، ایک شیطان بیٹے کا بھی، جس نے دنیا میں آتے بلّاس نامی شیطان کی چیخیں نکلوانی شروع کر دی تھی جو سب کو تنگ کرتا تھا۔ آج اس کو تنگ کرنے والا آ گیا تھا۔ بیٹے سے پہلے بھائی ہے، بھولنا مت، وہ مصنوعی ناراضگی دکھاتے بولا، اور بھائی سے پہلے بندوق ہے، بھولنا مت۔ زیال نے اس کی انداز میں بولتے اس کی پٹر پٹر بند کروائی۔ میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا، یہ دونوں تو میری جان ہے۔ اسے ایک جھٹکے میں تیر کی طرح سیدھا ہوا۔ جان وہ یہاں موجود سب لوگوں کی تھے، انہیں پیدا کرنے والے صرف 2 لوگ تھے لیکن پرورش کرنے والے بہت سے لوگ۔ میرا پارٹنر اٹھ جائے پھر دیکھیں گے اس چھوٹے شاہ کو۔ اپنی دھن میں وہ پامیر کا ذکر کر دیا، جس کے بعد پل میں سب کے چہرے مڑ جائے اور دل بیٹھے۔ آج تک ایسا کوئی لمحہ نہیں آیا تھا کہ چاروں ایک ساتھ نہ ہوں۔ آج صرف 3 تھے اور خوشی ادھوری۔ ابھی مجھے پامیر بھائی کو دیکھنا ہے، وہ ضدی انداز میں بولی۔ جب زحال نے اسے سنجیدگی سے کہا گھر چلیں گے پھر دیکھیں گے؟ نہیں ابھی چلیں۔ وہ بھی آگے سے ضد پر اڑی۔ فرق نہیں پڑا تھا کہ یہ 18 سال لڑکی اب 2 بچوں کی ماں تھی۔ اپنے شوہر کے آگے ضد کرنا وہ ساری زندگی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ان میں سے تب میں کسی نے کومل کو تو دیکھا ہی نہیں تھا جو پامیر کے ذکر پر اپنے ہونٹوں پر بڑھتی کپ کپی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اوکے کومل، یہاں کا سیٹ اپ بلّاس کے ساتھ گھر کروا دو۔ اس کے حکم پر وہ سر اسپات میں لاتی آگے اگر زمل کی ڈرپ وغیرہ اتارنے گئی۔ اس کا دھیان اب تک اپنے پیٹ پر نہیں گیا تھا لیکن انجیکشنز کا اثر دھیرے دھیرے کم ہوتا ختم ہو رہا تھا۔ دونوں بیبیز کو یاقوت اور بلّاس نے پکڑ لیا تھا۔ زامل ابھی بلّاس کی گود میں آیا تھا۔ وہ لوگ کچھ ہی دیر میں ہاسپٹل سے نکل چکے تھے۔ ساری گاڑیاں ان کے پیچھے آ رہی تھیں۔ آگے
جمل کی وجہ سے نہیں آنے دی، کیونکہ ابھی تک وہ اس شام کو اپنے بچوں کی وجہ سے بھولی ہوئی تھی۔ گاڑی اپنے علاقے میں داخل ہوتی سیدھا ڈیرے کے آگے آ رکی۔ نیچے اترتے زیال نے جمل کا ہاتھ تھامے اترنے میں مدد دی۔ سٹیچز کی وجہ سے وہ اسے باہوں میں بھی بھر نہیں سکتا تھا کہ کہیں پیٹ پر بل پڑنے کی وجہ سے اسے درد نہ ہونے لگے۔ وہ لوگ اسی کمرے میں آئے تھے جہاں پامیر بیڈ ریسٹ پر تھا، آنکھیں بند، اور اس کی بند آنکھیں سب کا دل بند کر گئیں۔ جمل جو زیال کے سہارے چل رہی تھی، پامیر کو ایسے دیکھ اس کا دل دھک سے رکا۔ یہ پامیر تھا، اسے یقین نہیں آیا۔ تاروں میں جکڑا وجود پامیر کا تھا، اس کی آنکھیں پل بھر میں بھیگی۔ یغور نے آگے آتے زالے کو اس کے قریب لٹا دیا۔ جب اس کی دیکھا دیکھی پر لاش نے بھی زامل کو اس کے دوسری جانب لٹا دیا۔ یہ منظر دیکھ دل پھٹنے کے قریب تھا۔ وہ ان کے بیچ ہو کر بھی بیچ میں نہیں تھا، صرف ایک زندہ لاش۔ وہ ان بچوں کو نہ دیکھ سکتا تھا، نہ سن سکتا تھا، نہ چھو سکتا تھا۔ بھائی دیکھیں، ہماری فیملی میں 2 ننھی سی جانیں آئی ہیں، ایک بار اٹھ کر دیکھ لیں۔ بلاس کے جملے پر کومل تڑپ اٹھی تھی۔ اس نے اپنی آنکھ کو کنارے پر ٹکے آنسو صاف کیے۔ سب بھی اب دیدہ ہوئے۔ جمل کو باقاعدہ روتی زیال کے سینے پر سر رکھی اس خوشی کے موقع پر وہ سب کو رلا گیا۔ وہ ایک شخص اپنے بنا سب کی خوشی کو ادھورا بنا گیا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی اور سناٹے سب کو خوف سا آ رہا تھا۔ تبھی زامل رونا شروع ہو گیا اور اس کی آواز سنتے زالے بھی رونے لگی۔ دونوں پامیر کے دائیں بائیں لیٹے پوری قوت لگا کر رو رہے تھے۔ جب یغور نے آگے بڑھ کر ان کو اٹھانا چاہا، لیکن زیال نے روک دیا۔ نہیں، نہ اٹھاؤ، شاید ان کی آواز سن کر ہی اسے ہم پر رحم آ جائے اور اٹھ کر دیکھ لے کہ اس کے بغیر ہم کتنے ادھورے ہیں۔ وہ نہیں اٹھا، ذرا پلکیں تک نہیں لرزی، نہ نہیں کھا رہا رحم کسی پر، ان 2 بچوں پر بھی نہیں، جن کی 9 مہینے پہلے آواز سن کر وہ خوشی سے کتنا ناچا تھا اور آج دیکھنے سے بھی قاصر تھا۔ بچے اور زور سے ہاتھ پیر مارتے رونے لگے۔ ان کی آوازیں پامیر کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ کومل نے مشین کی جانب دیکھا جہاں اس کی دھڑکنوں والی لائن بڑی بڑی زگ زیگ کی صورت میں چلنے لگی تھی۔ بچے جتنی زور سے روتے اس کی دھڑکنیں اتنی زور سے چلتی۔ کومل بے یقینی سے کبھی مشین کو تو کبھی پامیر کو دیکھتی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جو کام دوائیاں نہیں کر رہی تھی، وہ ان بچوں کی کھلکاریاں کر رہی تھیں۔ وہ دونوں کی ہچکیاں بند چکی تھیں رو رو کر، جس کی وجہ سے یاقوت اور بلاس نے پاشا کے اشارے پر ان دونوں کو گود میں اٹھایا۔ پاشا کی نظر کومل پر تھی اور اس کی نظریں مشین پر۔ آج پامیر نے ثابت کیا تھا کہ اگر وہ اپنے بھائیوں سے وفا کہتا تھا تو کرتا بھی تھا۔ جو وفا اور محبت پاشا کے لیے تھی، وہی آگے اس کے بچوں کے لیے بھی اس کے خون میں شامل ہو گئی تھی۔ ابھی مجھے پین ہو رہا ہے۔ اپنے سٹیچز کی وجہ سے اسے تھوڑی دیر مزید کھڑے ہونا محال ہو رہا تھا۔ تبھی زیال نے اسے پاشا کے کوچ پر دھیرے سے بٹھایا۔ وہ لوگ کچھ ہی دیر وہیں بیٹھے رہے۔ سدیس سب کے لیے چائے لے آیا تھا، البتہ جمل اور کومل نے نہیں پی تھی۔ اس کی اب بھی طبیعت بہت جلدی کل رات سے مسلسل جاگ رہی تھی، جمل کی وجہ سے اور اب پامیر کی وجہ سے۔ یامش ہی نہیں تھی، اسے اب تک بچوں کی خبر بھی نہیں ہوئی تھی، نہ یعقوب نے اسے بتائی تھی۔ اتنی آنن فانن سب ہو گیا تھا۔ گھر چلیں، ابھی مجھے لیٹنا ہے۔ جمل بیٹھے بیٹھے بھی تھک گئی تھی۔ تبھی دھیمی آواز میں بولی۔ زیال اپنی چائے آدھے میں ہی چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا اور اسے سہارا دیتے اپنے ساتھ اٹھایا۔ وہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ پیچھے یاقوت اور بلاس دونوں بچوں کو لیے ان کے ساتھ ہی گھر آ گئے تھے۔ کومل وہیں رک گئی تھی۔ سب کے جانے کے بعد وہ درمیان کے چند قدموں کو فاصلہ عبور کرتی پامیر تک آئی۔ آنکھوں سے آنسو ابل کر رخسار پر بہہ گئے۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب بیٹھی، اس کا ڈرپ والا ہاتھ تھام گئی۔ دل تھا کہ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ میں بھی کہوں گھر چلنا ہے پامیر، چلو۔ منہ سے بے ساختہ ایک چیز کی برآمد ہوئی۔ دل کسی گہری کھائی میں ڈوبا تھا۔ سب کے پاس ان کے رشتے ہیں، بھائیوں کے پاس، بیویوں کے پاس، اور اب ان بچوں کے پاس۔ صرف میں اکیلی ہوں۔ میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں، نہ بھائی۔ نے واپس مڑ کر دیکھا۔ میں اکیلی ہوں پامیر، میرے ساتھ تمہارے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہچکیاں بندی آنکھوں نے گرم سے روانی سے بہنے لگا۔ پامیر کو ایسے دیکھ اس کا دل پھٹنے کے قریب تھا، عنقریب اب بھی پھٹ جاتا۔ اٹھ جاؤ ماں، اکیلی ہوں۔ ہچکیوں میں روتے وہ پامیر کے سینے پر سر رکھ گئی۔ میں اکیلی ہو گئی ہوں۔ اس کے لہجے میں تڑپ تھی، جسم پر ایک لرزہ سا تاری ہونے لگا۔ وہ ہچکیاں لیتی تاروں کی طرح رونے لگی تھی اور وہ بے حس بنا اسے رونے دے رہا تھا۔ وہ نہیں سن رہا تھا اس کی ہچکیاں، نہ اس کی تڑپ دیکھ رہا تھا۔ وہ شفاف بن چکا تھا۔ کتنی دیر کومل اسی طرح اس کے سینے پر لیٹے لیٹے روتی رہی، جب آخر میں اس کی سرخ متورم آنکھیں زبردستی بند ہونے لگی تھی، جنہیں وہ کھولے رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہاں وہ اپنے اس کوشش میں ناکام ہو گئی تھی۔ آخرکار وہ بھی ایک گہرے اندھیرے کی کھائی میں جا گری تھی۔ زالے کو گھر چھوڑتے وہ سیدھا گھر آیا تھا۔ کل سے اس نے مشی بھی شکل نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بغیر تو خود کو وہ نابینا محسوس کرنے لگا تھا۔ جلدی اس قدر یاقوت کو اپنی صورت کا دیوانہ کر چکی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ اب تک سو چکی ہوگی، لیکن جیسے ہی وہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا، سامنے سے سینے پر ہاتھ باندھ کر اکائی بلوچ کا کھڑی دیکھ وہ یکدم ٹھٹکا۔ لبوں پر چھائی مسکراہٹ یکدم ہی غائب ہوئی تھی، کیوں کہ اس کے تیور خاصے خطرناک معلوم ہو رہے تھے۔ واہ، تم جاگ رہی ہو؟ مجھے لگا اب تک سو چکی ہوگی۔ اپنے جوتے نکال کر سلیقے سے ریک میں رکھتے لہجے میں شدید پن گھولتے مخصوص انداز میں بولا۔ کیوں؟ دکھ ہوا جاگتے دیکھ کر کہ کہیں مجھے پتہ نہ چل جائے
وہ ایک ساتھ کمر پر رکھتی لڑاکا عورتوں والے انداز بولی۔ اس کا یہ انداز یاقوت کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ کیا مطلب؟ وہ جانتی تھی بچوں کے آنے کا پتہ چل ہی گیا ہے، تو بتاؤ کیسی لگی نیو ممبر کی انٹری؟ اس نے ممبر کہا، ممبرز نہیں، یہی سننا تھا کہ میشی کی شہد رنگ آنکھیں لبالب نمکین پانیوں سے بھرتی چلی گئیں۔ دیکھا، مجھے پہلے ہی اندازہ تھا تم مجھے چیٹ کر رہے ہو، وہ روتے ہوئے ناکوں پر ہاتھ رکھتی بولی، جبکہ یاقوت تو چیٹ لفظ پر ہی ہکا بکا سا اسے دیکھنے لگا۔ چیٹ؟ حیرت سے منہ کھولے سوالی پوچھا۔ ریموو یور شرٹ۔ اس کی اس بات پر وہ پہلے سے زیادہ چونکا، لیکن جلدی خود کو کمپوز کر گیا۔ واہ، لگتا ہے بیگم صاحبہ کو آج زیادہ جلدی ہے لائٹس آف کرنے کی۔ شوقی سے بولتے وہ ایک ہاتھ سے شرٹ کے بٹن کھولتا آگے بڑھا، جب میشی نے وہیں اس کے قدموں کو بریک لگوائی۔ شرٹ اب نکالو شرٹ جلدی، وہ تڑک کر بولی، لیکن سونے صرف شرٹ نکالنے سے کام تھوڑی چلنا ہے، اور بھی بہت کچھ بیچ میں آئل ہے، چلو مل کر اٹھاتے ہیں۔ شبیہ لہجے میں بولتا وہ بے حد قریب اگر میشی کمر میں ہاتھ ڈال گیا، جب وہ حیرت سے منہ کھولے اس کی ڈٹائی پر تکنے لگی اور ایک جھٹکے میں سے خود سے دور کر گئی۔ بے شرم ڈھیٹ انسان، ایک تو باہر رنگ رلیاں بنا کر آ رہے ہو، اوپر سے یہاں بھی بے باکیاں ختم نہیں ہو رہی۔ اس کی بات پر یاقوت جو پھر سے قریب آتا اسے قریب کرنے لگا تھا، وہیں کا وہیں جم گیا۔ واٹ؟ رنگ رلیاں وہ کیسے مناتے ہیں؟ ہمارا معصوم یاقوت، اس نے کبھی منائی ہوں تو اسے پتہ چلے۔ گھر سے باہر وہ صرف خون کی ہولیاں کھیلتا تھا، کوئی دوسرا رنگ اسے بھاتا ہی نہیں تھا جب تک وہ میشی کے تن پر نہ دیکھ لے۔ واہ، کتنے انوسینٹ بن رہے ہو، نکالو جلدی شرٹ، بلکہ رکو میں نکالتی ہوں۔ بولتے وہ خود آگے آئی اور اس کی شرٹ نکالنے لگی۔ یاقوت تو معصوم سی شکل بنائے کھڑا ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا، جو جھٹ سے اس کی شرٹ نکالتی الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ یاقوت اب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کرنا کیا چاہتی ہو؟ عاجز آتے آخرکار پوچھ بیٹھا۔ اس لڑکی کے بال ڈھونڈ رہی ہوں، یا کوئی لپسٹک کے نشان؟ کیا؟ اس کے بال ابھی کہاں سے آ گئے؟ اور لپسٹک؟ اس کو لپسٹک کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی ماشاءاللہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی، میرا تو صدقے باہر ہی جانے کا جی چاہ رہا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں بولتا جا رہا تھا، بنا یہ دیکھے کہ ان شاید رنگ آنکھوں میں آنسو جھلمل لا رہے تھے۔ وہ بے یقینی سے شرٹ نیچے لٹکائے اسے دیکھ رہی تھی، اور اتنی معصوم کہ وہ بولتے بولتے یکدم رکا۔ نظر میشی پر گئی، اس کی آنکھوں پر، اور یہاں اسے جھٹکا لگا۔ وہ کیوں اس کی باتوں پر رو رہی تھی؟ میشی میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ اس کے قریب آتے رخسار پر ہاتھ رکھ کر پیار سے پوچھا۔ ہٹو پیچھے، تم میری سوتن کی بات کر رہے ہو؟ اوہ، میں روں بھی نہ۔ سوتن لفظ سنتے یاقوت کرانٹ کھا کر اس سے پیچھے ہوا۔ استغفراللہ، لڑکی پاگل لڑکی، دماغ سٹک گیا ہے کیا؟ یا بھانگ پی کر آئی ہو؟ وہ دانت پیس کر لفظ چباتے ہوئے کھلس کر بولا، میں بھانگ پی کر آئی ہوں، یا تم خود تو اس کی تعریفیں کر رہے ہو اور مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ ہٹو پیچھے، وہ روتی یاقوت کو رستے سے ہٹاتی باہر کی جانب جانے لگی تھی، جب یاقوت نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے ایک جھٹکے میں پیچھے بند دروازے سے پھینک دیا، اور وہ تو اس کے قریب آیا، بے حد قریب۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، جان لیوا ٹھنڈ میں اپنی گرم سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑتی۔ کیا تمہارے جن بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے؟ اتنے قریب سے جذباتوں سے بھرے روتے لہجے میں بولتا میشی کے دل کی دھڑکنیں مدھم کروا دیا۔ وہ سانس روکی کھڑی اسے اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی، اوپر سے ظالم تھا بھی بنا شرٹ کے۔ میشی سر پیچھے دروازے سے لگائے نظریں نیچے کر کے اسے فولادی کسرتی سینے کو دیکھنے لگی۔ ہٹو پیچھے، ہونٹوں پر کپکپی کو بمش کر روکتی دھیمے لہجے میں بولی، کیوں ہٹوں؟ آپ بولو، کیا بول رہی تھی؟ میں تمہاری سوتن کے ساتھ آ رہا ہوں، یہی کہنا تھا نا؟ کہا تھا نا؟ اس کا الزام دہراتے اس پر اس کی سانسیں لینی دو بار کرتے پھر پوچھا، لیکن وہ اب کہاں بول سکتی تھی، دشمن جان اتنے قریب سے اس کی جان نکال رہا تھا۔ ہاں تو تم نے تو خود کہا۔ کیا کہا؟ اس کے مزید قریب ہوتے ہونٹوں کنارے پر اپنے ہونٹ دھیرے سے رب کرتے بولنا بھی اس پر دو بار کرنے لگا۔ اب پلیز نہ کرو، وہ رو دینے والی تھی۔ اب کیا نہ کروں بتاؤ تو؟ اس کے سلگتے لب میشی کے رخسار پر اوپر نیچے حرکت کرتے اس پر پھیلی حیا کی سرخی مزید گہری کر رہے تھے۔ اس کی جان لیوا گستاخیوں پر میشی کی جان تو لبوں پر ہی آئی تھی۔ تم میری وجہ سے زیادہ میک اپ نہیں نہ کرتی، اپنی محبت سے وہی کہہ رہا ہوں۔ یہ رہا بلش آن، یہ نام تو اسے اچھے سے حفظ ہو گیا تھا، جو آئے دن وہ بلیوں کو لگاتی اپنے ارمان پورے کرتی تھی۔ بلش آن کہتے اس نے میشی کی رخساروں کو پوری شدت سے چوما، جس پر میشی کے رخسار پر میں تپ اٹھے تھی۔ یہ رہا آئی شیڈو، وہ جڑوتے لہجے میں بولتے دونوں آنکھوں کو باری باری چوما۔ میشی کی پلکیں اس عمل پر لرز اٹھی۔ اب باری ہے لپسٹک کی، ریڈ لپسٹک، کہتے ساتھ اسے بنا کچھ کہنے کا موقع دیے وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اپنے پیاسی لبوں میں قید کر دیا۔ کیسی لگی یہ لپسٹک؟ ہٹو پپ پیچھے، تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو؟ اس کی لو دیتی نظروں سے بچنے کے لیے اسے پھر سے یہی بات یاد آئی، جسے بہانہ بنا کر وہ اسے پیچھے دھکیلنے لگی، لیکن اس سے ٹانگ کو پیچھے ہٹا پانا میشی جیسی نازک لڑکی کے لیے ناممکن نہیں۔ میں تمہیں اپنا بنا رہا ہوں۔ اس کے جملے پر میشی کا ہاتھ اس کے سینے پر رکھے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے وہیں رکا، اور دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اس کی آواز یاقوت تک کو بآسانی سنائی دی۔ بتاؤ اب کیوں یہ ایڑی اتنی ٹیڑھی بنی ہوئی ہے؟ کیوں اس کو لگا کہ میں اس کے علاوہ باہر کسی کو دیکھوں گا بھی؟ چھونا تو دور کی بات ہے۔ اس کے سوال پر میشی پر پھر سے وہی دوڑے پڑے۔ تو کہاں تھے کل سے؟ بتاؤ، وہ ایک دم سے بیوی والے روپ میں آتی پوچھ لینے والے انداز بولی۔ ہاسپٹل میں تھا۔ اس کے بتانے کی دیر تھی کہ میشی فوراً سے سیدھی ہوئی۔ کیوں، تم ٹھیک ہو؟ کہیں چوٹ لگی ہے؟ وہ فکر مند سی روتی یاقوت کو بازو سے سامنے ٹٹول کر دیکھنے لگی۔ بتاؤ چپ کیوں ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اسے خاموشی سے خود کو مسکراتے دیکھ اسے بولی، لیکن وہ اسے اتنی فکر کرتے دیکھ خوشی سے مسکرا تھا۔ مجھے نہیں پا شکو ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے ان کو بتاؤ نا۔ اسے خاموش دیکھو پھر سے مزید اتاولی ہوئی۔ اولاد ہوئی ہیں؟ دو۔ ادھر تھمی تھی سانس، ادھر تھمی تھی
دم سادے چپ بالکل پتھر کی مورت بنتی اسے دیکھنے کی واٹ مام مطلب اسے اب بھی سمجھ نہیں آئی کہ مطلب کہ جمل کی ڈلیوری ہو گئے۔ یہاں مجھے کچھ بول نہیں پائی تھی، اسے اتنا بڑا جھٹکا لگا تھا، مطلب اس کے بھانجا بھانجی اس دنیا میں آ گئے اور اسے خبر تک نہیں۔ اتنا بڑا ظلم تو تم نے مجھے بتایا نہیں مام، میرے بھانجا بھانجی اس دنیا میں آ گئے اور میں اتنی بے خبر۔ اتنا بڑا ظلم، یو بلڈی ڈاکو، تم نے مجھے بتانا تک ضروری نہیں سمجھا۔ اف، مارا گیا یعقوب۔ نشی کے ایموشنل اتیاچار کی نظر ہوتے اس کا رونا چالو ہو چکا تھا اور یعقوب ساتھ تھام گیا کہ سب لتون کو اپنی زندگی میں لے آیا تھا۔ اسے اب دھیرے دھیرے اندازہ ہو رہا تھا۔ میں بتا دیتا اگر تم سوتن والا بم بلاسٹ نہ کرتی میرے سر پر۔ خواہ شریف آدمی پر شک کیا، ہاں وہ شریف تھا لیکن اس فنگی چیز سے آڑے ہاتھوں لے لی تھی۔ کیوں؟ کتوں کے زمانے میں رہتے ہو، فون نہیں کر سکتے تھے؟ اتنا بڑا ظلم، رونا پھر چالو بلکہ اور تیز۔ پہلے سے بھی یعقوب کا دل کیا ویوار میں دے مارے کیا سزا ہے اس مجرم کی وہ بھی بتا دو تاکہ میں سکون سے سو جاؤں۔ 48 گھنٹوں سے جاگ جا کر میری آنکھیں پتھر ہو رہی ہیں۔ اس وقت واقعی اس کے جسم کا جوڑ دکھ رہا تھا اور آنکھ کی نیند کی شدت کی وجہ سے بوجھ ہوتی سے کھول رہی۔ مجھے ابھی بیبیز دیکھنے ہیں۔ اس کے جملے پر یعقوب جو گردن چٹک رہا تھا وہ تو وہیں کی وہیں ٹیڑھی رہ گئی۔ دماغ سٹک گیا کہ رات کے اس وقت 2 بجے میں تمہیں بیبیز دکھانے لے کر چلوں۔ اس کا سچ میں دماغ میٹر سٹارٹ ہونے لگا تھا اور کرنے والی اس کی اپنی شریکیں یاد تھیں۔ ہاں مجھے نہیں پتا، مجھے بیبیز دیکھنے ہیں اور ابھی دیکھنے ہیں۔ آگے سے وہی ضدی انداز میں بولی۔ یعقوب بنا پلک چپکائے اسے دیکھنے لگا جس کا دماغی توازن بگڑ چکا تھا۔ خوشی میں صبح دیکھ لینا، اس وقت ان کے ماں باپ کے منہ مٹ چل رہے ہوں گے۔ میرے منہ مٹ کی تو تم نے ایسی کی تیسی کر دی، ان کو بخش دو۔ وہ تڑپ کر بولتے اندر جانے لگا تھا جب رک کر اس کی شاید آنکھوں میں دیکھا جہاں آنسو دل ملا رہے تھے۔ یار اس کے آنسو دیکھو، بے بس سا ہوتا، قدم آگے نہیں بڑھا پایا۔ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا لیکن ان آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ رکو دکھاتا ہوں، الجھ کر بولتے اپنا موبائل نکالا۔ میشی کی آنکھیں تو اتنے سے جملے پر ہی چمک اٹھی تھی، وہ اندر ہی اندر خوشی سے ان دو ننھی جانوں کے لیے پاگل سی ہو رہی تھی، اتنا کہ اس کا خوشی سے ناچنے کا دل کر رہا تھا۔ لیکن پہلے ان کے پیارے پیارے معصوم سے چھوٹے چھوٹے نورانی گولو مولو چہرے دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ سچ میں پاگل ہو رہی تھی۔